سنا نہیں. میں نے یہ کہا کہ غیر منصرف کی جب کیا ہو جائے اضافت یا اس پہ کیا آ جائے. آگے میں نے لفظ یہ بولا کسرے والی جگہ کسرہ آئے گا. فتح والی جگہ بھی کسرہ آ جائے تو رفع والی جگہ بھی کسرہ آ جائے, تو نہیں ہونا نا بھئی کسرے والی جگہ کسرہ آنا. نہیں سمجھ آئی. اب میں یہ کہوں کہ میرے پاس احمد آیا, میرے پاس اور میں شروع میں الف لام لگاؤں جانی الاحمد ہی پڑھوں گا, اب کسرہ تو نہیں پڑھوں گا بھئی, یہ تو رفع والی جگہ ہے. ہاں یہ کہ میں گزرا احمد کے پاس سے اور الف لام لگاؤں تو پھر کسرہ پڑھوں گا مررت بالاحمدی. جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ جو میں نے بتایا ہوا ہے کہ معرفہ مضاف نہیں ہوتا, بتایا تھا معرفہ اگر کہیں تمہیں نظر آئے معرفہ مضاف ہے تو پکی بات ہے وہاں نکرہ اس کو کیا ہوا ہے. مثالوں میں آگا مررت باحمدکم, مررت ایتھے احمد معرفہ نہیں ہوگا, ایتھے نکرہ ہوگا تا مضاف ہے, وگرنہ معرفہ مضاف نہیں ہوتا. جو میں نے زبانی پڑھایا ہے نا جی, اس کو میں نے اوپر فٹ کرانا ہے جی. اوپر دیکھیں جی, توجہ ہے بھائی, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ماشاءاللہ. وَعْلَمْ تو جان, وَعْلَمْ اچھا اے جڑا انہ نہ گے اے دی خبر جے اذا نکرہ صوریفہ, اے دی خبر ہو جے اذا نکرہ صوریفہ صوریفہ. جی اے دی وہ خبر جے میں پھر کہہ رہا جی, میں پہلے عبارت پڑھنا پھر تمہیں دسا میں ترجمہ ایویں کرنا جی میں عبارت پڑھنا لگا. وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَالَمِيَّةُ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ إِذَا نُكِرَ صُرِفَ. اے میں ترجمہ کرنا جی, جڑا وچ چھڈیا ہے او دا میں ترجمہ بعد چ کراں گا, جیڑی میں عبارت پڑھی ہے اے دا میں ترجمہ کر لگا جی. سمجھ آئی کہ نہیں جی. سننا ذرا. تو جان بے شک ہر وہ غیر منصرف کا سبب جس میں علمیت شرط ہے, جس میں او لم یشترط یا اس میں, ایک منٹ ذالک دا مشار ہے علم فیہ وہ سبب یا اس سبب میں وہ علمیت شرط لیکن کی ہے, واو دا ترجمہ ہے لیکن علم جمع ہوتا ہے صرف دوسرے سبب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, صرف جمع ہوتا ہے. صرف جمع ہوتا مطلب ہے کہ شرط نہیں ہے, صرف کیا ہوتا ہے. لیکن یہ گل ضرور ہے کہ اثر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, یہ ترجمہ ہے, دوبارہ کر رہا ہوں. کیا نام دیں گے, کون سا استدراکیہ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی. کبھی یہ ترجمہ ہوتا ہے, حالیہ میں طویل کرنی پڑے گی, تجھے پتہ ہے کہ نہیں. رات بھی ہم پڑھ رہے تھے, ٹائم تھوڑا ہے کی طویل تے ادھر بہتر ہے موجودہ عبارت کو کام لے آ جائے. ٹائم تھوڑا ہے, پتہ کوئی نہیں. ایک ہوندا اصل, ایک ہوندا خلاف اصل. موجودہ عبارت اصل ہے, مقدر شد کرنا خلاف اصل ہے, تے جدوں موجودہ کو کام چلدا پیا تے ایویں ادھر جا رہے جی خلاف اصل ہے. ٹائم تھوڑا ہے. وَعْلَمْ تو جان بے شک ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط ہے یا اس میں وہ علمیت شرط لیکن علمیت جمع ہوتی ہے صرف ایک سبب کے ساتھ. اچھا مینوں ویکھنا ہے وہ جس میں شرط ہے, یہ شرط نے انہوں کی ہے اذا نکرہ صوریفہ, جب اس کو وہ جس میں علم شرط ہے یا شرط نہیں لیکن جمع ہوتی ہے ایک سبب کے ساتھ, اس کو جب نکرہ بنایا جائے گا. جی فٹ ہے, بولو تو صحیح. ہن درمیان چ پڑھانے لگا اوپر وہ جڑا رہ گیا ہے, وہ جڑا رہ گیا او واو المؤنث, یہ دسن لگا کیڑے کیڑے جنہاں چ علم شرط ہے. واو اور وہ سبب اور وہ ہوا دا مرجع سبب کیڑا جہدے وچ علم شرط ہے. آندا مؤنث بتا ہے, کی ترجمہ اور مؤنث مانوی ہے اور اجماع اور ترکیب اور ایسا اسم ہے جس میں الف نون زبطان ہو. اے ترجمہ وہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ ہے پہلا کرنا ہے, اگے جا رہے ہوں جی. اگے جڑا رہ گیا او دا بھی ترجمہ واہو العلم المعدول ووزن الفعل. ایتھے دس لگا او سبب جس میں علم شرط نہیں لیکن علم جمع ہوتا ہے صرف ایک سبب کے ساتھ. او واہوا اور وہ سبب کی جس میں علم شرط وہ علم معدول ہے اور وزن جی. میں نے پڑھا دیا, اب میں پڑھانے لگا اما فی القسم الاول. اب گویا وہ 6 تھے
کتنے تھے کل؟ جن میں علم مؤثر ہے، ایسے ہی ہے؟ پھر ان میں اگر 4 وہ تھے اور 2 وہ ہیں جن میں شرط نہیں ہے، جمع تو ہوتا ہے مؤثر ہے جی۔ 4 وہ ہے پہلی قسم اور 2 وہ دوسری قسم۔ اساں کیا 4 ہون 2 ہون، نکرہ بناؤ منصرف، 4 ہو 2 ہون۔ اب پڑھنے لگے 4 کو نکرہ بنائیں، یہ 4 میں سے کسی کو تو وہ منصرف کیوں، اور 2 کو یا 2 میں سے کسی کو نکرہ بنائیں وہ منصرف کیوں جی۔ اب ماں کے بعد میں نے کڈیا سی مبتدا کی کڈیا ہی وہ کڈیا ہی یار، یہ ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کدی جی۔ نہیں کڈو گے تسی پتہ نہیں کتے ستے پے تسی۔ رہا منصرف کا حاصل ہونا، رہا پہلی قسم میں مبتدا ہے، مبتدا ہے، رہا منصرف کا حاصل ہونا اسم کے بغیر سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے جی۔ آگے رہا منصرف کا حاصل ہونا آگے دوسری قسم میں اسم کے ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے، کیونکہ جنہ وچ علم شرط سی انہوں نکرہ بنانا جے تے علم ہی نال جائے گا، جدے واسطے شرط ہو بھی گیا جی۔ مثال تو کہ جانی طلحہ تو، یہ تھے معرف ہے، وطلحتن آخر پہلی صورت یہ تھے جڑا طریقہ بنایا ہے نا، یہ تھے طریقہ تیجا ہی، وہ یہ تھے تیجا طریقہ ہی، مراد ہے قوم کا طلح، ساری قوم کا نام طلح، یعنی ہر ایک بندے کا نام ہے، ہر ایک ایدہ بھی طلح، ایدہ بھی طلح، ایدہ بھی طلح۔ تے ہون پہلی بار کیا طلح آیا یہ تمہارا معین، جدو کہ ایک طلح آیا یہ تمہارا قوم ہی ایک آیا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ تھے نکرہ بنانا ایک طریقہ دسے یار، بول تے چھاڑ سمجھ لگ گئی ہے۔ کام عمرو، عمرو نہ آخر، یہ بھی وہی طریقہ ہی۔ داربا احمدو، احمدو نہ آخر، یہ بھی وہی طریقہ ہی۔ آگے کہہ دا کل ما تمہارا ہر وہ اسم سبب رہنے خیر ہے، ہر وہ لا ینصرف جو منصرف نہیں، کی مطلب غیر منصرف، جب اس کی یا اس پہ تو اس پہ کسرہ آ جائے گا، تو اس پہ اس کی مثال مررت باحمدکم وبالاحمد۔ توجہ کرو گے میرے حال دیکھو گے دفعہ میرے حال دیکھنا جی۔ ایک لفظ ہے جی عمران، کیا لفظ ہے؟ اس میں علم شرط ہے، کون سنے ہی نہیں، اگرچہ الف نون 2 طرح کا تھا، اسم والا مہد اور اسم مہد صفت والا۔ جڑا مہد اسم والا اوتے علم شرط ہے، جڑا اسم مہد صفت والا اوتے علم شرط نہیں، اوتے شرط ہے اسی منف فعلان بنا۔ سمجھ آئی ہے؟ بہرحال ایتے علم شرط ہے نا، تو جب اس کو نکرہ بنائیں آپ نے کہا علم بھی جائے گا دوسرا سبب بھی جائے گا، سوال ہے کہ الف نون بھی ٹوٹ جائے گا، جواب ہے الف نون ذات نہیں جائے گی، سبب ہونا جائے گا، سنے نہیں لگے ذات نہیں جائے گی، سبب ہونا جائے گا، کیونکہ علم شرط الف نون کی ذات کی نہیں، وہ دے سبب ہونے کی ہے۔ نہیں سنے انہوں نے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ علم جو شرط ہے مثال کے طور پہ طلح ہے، اب دیکھو طلح ہے، طلح وہ ادھر وہ ٹائم نہیں دیا کرتے، طلح ہے نا صفدرو ہے میں ٹائم دیا کرنے ہیں میرا وے اتے نہیں ہون میں وے طلح ہے نا، طلح نو نکرہ بنایا تنیس دے وچ ہے، طلح تن آخارو تنیس نہیں ہے، تو تسی کہہ رہے علم جائے گا دوجہ بھی جائے گا، پھر دوسرا تو نظر آ رہا ہے، وہ دا جواب ہے پہلے نمبر تے وہ جنہا میرا ترجمہ ہے، شرط ہوں دا ترجمہ کی سی اس کے سباب بننے، اے ترجمہ ہے سونی نہیں رہے دے، جیتے جیتے شرطو آیا ہے وہ دا کی ترجمہ کیتا ہے، پتہ چلا تنیس کے لیے جو علم شرط ہے وہ تنیس کی ذات کی شرط نہیں، اس کے جب ہم کہیں گے علم جائے گا دوسرا بھی جائے گا، دوسرے سے میں سبب ہونا، تنیس نہیں جائے گی، وہ لگی ہے میں جان کے ڈیل لایا ہے تاکہ تو انہوں سمجھ آئے، اکیلے اگر نہیں آئی نہیں گول لیٹ بولے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبت سے بچائی، ہمارے استاد تھے، اگر وہ مطلب
طالب علم بڑی بیوقوف قوم ہے. طالب علموں کو میں کہتا ہوں پاگل. ابھی آپ کو پہلی مرتبہ کہا طالب علموں کو میں پاگل کہتا ہوں. وہ تو بعد کی بات ہے. پاگل کہتا ہوں پاگل. پاگل کو پتہ نہیں چلتا کہاں بیٹھنا کہاں نہیں, کہاں نفع کہاں نقصان. تو طالب علم ایسے ہوتے ہیں, نہ ان کو نفع کا پتہ اپنے کا, نہ ان کو نقصان کا پتہ. نہیں سمجھ آئی؟ تو طالب علم پاگل ہوتے ہیں. کبھی کبھی استادوں کے سامنے بھی اکڑ جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اکڑ جاتے ہیں جی طالب علم. مجھے میرے استادوں نے ایک مرتبہ, میں شرارتیں کر رہا تھا, مجھے کان پکڑا دیا, کان پکڑا کے مارا. مطلب انہوں نے باہر کھڑا کیا ہوا تھا اور کہتے سبق یاد کرو. ہم سبق یاد کرے, وہ ادھر گئے, میں پیچھے بیٹھ گیا. اب وہ میرے دیکھ رہے, مجھے دیکھ کے انہوں نے ڈنڈے مارے. اب اندر گئے تو کہتے چل کھڑا ہو کے سبق سنا. میں نے کہا مجھے نہیں آتا. غصے سے میں نے کہا جی مجھے نہیں آتا, حالانکہ آتا تھا. کہتے بیٹھ جا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہم دو دوست تھے, دو دوست اپنے پنڈ کے تھے, اور میرا جو دوسرا دوست تھا وہ بڑا لڑاکا سا تھا, آوارہ تھا, پڑھتا کم تھا. وہ میرے سے پیچھے تھا, میں 1 سال آگے تھا. ہاں 1 سال. میں صرف میں تھا, وہ فارسی میں تھا. بہت مار پڑتی تھی اس کو, اس کی وجہ سے مجھے بھی پڑتی تھی. تو اس کو مدرسے سے نکال دیا. طاہر صاحب میرے استاد ہیں, مولانا طاہر صاحب جی میرے استاد ہیں ماشاء اللہ جی. میں ان کا بڑا ادب کرتا ہوں جی, ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں. میرے استاد ہے. شرح-مید میں نے ان سے پڑھی, دایتالناب نہیں, شرح-مید پڑھی, مرقات پڑھی, جامی پڑھی, 3 کتابیں میں نے پڑھی. اچھا وہ نا مجھے پھر نا ایک مرتبہ اسی وقت صرف کی بات ہے, مجھے ادھر ہاتھ رکھ کے نا ایسے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے تجھے اس لیے نہیں نکالا کہ تو پڑھنے والا ہے. اگر وہ مجھے نکال دیتے اس وقت تو میرا تو تباہی ہو گئی تھی. جامعہ نظامیہ سے میں چھوڑ دیتا, سر میں پڑھتا تھا. تو میں نے کون سے مدرسے, جہاں بچہ پہلے سال کے مدرسے ہوتا ہے وہ واسطے تو وہی کائنات ہے, وہ واسطے جہان وہی ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں بار کی جہان ہے. اج تو تیسرے چوتھے سال جانا پھر پتہ لگتا ہے ادھر بھی ہے, یہ ادھر بھی ہے, پھر دوڑ مارتا, چھالا مارتا پھر. اچھا سمجھ آئی ہے جی کہ نہیں آئی سمجھ؟ ٹائم تھوڑا پتہ نہیں کہاں سے بات چلی. طالب علموں کو کیا پاگل ہوتے ہیں. تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی یار, مجھے ہاں یہاں سے یہ سمجھ نہیں آئی. تو وہ جو استاد تھے نا جنہوں نے مجھے کان پکڑا کے مارا تھا, پھر مجھے کہتے سبق سنا, تو میں نے کہا مجھے نہیں آتا. ایک مرتبہ نا استاد پڑھاتے تھے سر بترال, یار بات رہنے دے. اچھا چلو جی. بار وہ استاد غصے میں آ کے کہتے اگر تو ہاں جی نہیں کرے گی, اکیلا ہی دو گے کیا مقام ہے. علی ممدودہ وہ اکیلا ہی دو گے. ہماری جمعیت میں جمع تو عموم پہ دعوت کرتی ہے, علمیت خصوص میں, تو پھر یہ کیسے ہوا, دونوں جمع کیسے ہوں؟ کون جمع اور علمیت؟ آپ نے کہا اس میں جمع بھی ہو جاتی ہے اور اصل بھی نہیں کرتی, تو پھر کیا ہوا؟ کیسے ہوں گے؟ جمع کافی میں پڑے گا ہدا جیرو. چلو جی سمجھ آ گئی ہے جی. جی ترجمہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھائی جان ترجمہ ہو گیا ہے. ہاں پھر بتاؤں گا بیٹے, اس کے لیے ٹائم چاہیے. ایک رات کی نشست کبھی ہے یا آج رات تھوڑے بندوں نے گھر جانا ہوگا, ساروں تو نہیں جانا. ہاں آپ ادھر ہی ہیں. طالب علم میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوں, جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوں. طالب علم وہ ہونا چاہیے. نہیں آنکھوں سے نبینا نہیں کہتا, ٹانگیں ٹوٹی ہوں, ہاتھ ٹوٹے ہوں. اس کا مطلب ہے پیسے نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ مدرسے بہر نہیں. ہاں تو وہ کیسے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں جائے گا, پیسے ہوں گے تو کبھی شملہ پہاڑی بھی جائے گا, کبھی آئس کریم چمن کی کھائے گا, کبھی برگر کھائے گا, کبھی ناشتہ باہر سے ہوگا. ہے یہ پیسوں والوں کی بات ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو جب پیسے ہوں گے تو بندہ کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا. تو جب پیسے نہیں ہوں گے تو مدرسے کی رکھی سکھی کھائے گا بیچارہ. نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں کہتا ہوتا ہوں پیسہ نہیں ہونا چاہیے طالب علم کے پاس. یہ پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ناشتہ سکی روٹی یار, یہ روزانہ 21 چنے یار. اچھا ساڈے منڈے پڑھتے ہیں کشمیری, وہ اللہ والے ساڈے مدرسے کا بھی ناشتہ کرتے باہر بھی جاتے ہیں. وہ یہ بھی تم بھی کھاؤ, وہ تو بھی کھاؤ, چھڈنا نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ روزانہ باہر سے ناشتہ مدرسے کا بھی کھاتے تھے, باہر سے بھی کرتے تھے, 2 ناشتے کرتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم جیسے بیچارے وہ تو مدرسے کا اگر چھوٹ جائے اللہ اللہ کہتے ہیں یار وہ ٹائم پکا ہوتا ہے نا ناشتے کا, بھائی اٹھانا ہے مجھے ضرور اٹھانا ہے, اگر رہ گیا تو سارا دن بھوکے. نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے طالب علم کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے. چلو جا کے پڑھو جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے پڑھو جی, آگے پڑھو جلدی جلدی. شاہ جی آگے آئے, پیچھے کس نے بٹھا کو, جلدی کرے. مقصد اول الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام. جلدی کرے, اب میں پڑھ دوں, ابھی شروع سے پڑھ دیں, جہاں کھڑے پڑھنا شروع کر دیں, ادھر بیٹھ جائے جی. المقصد الاول الاسماء المرفوعة ثمانية اقسام الفاعل والمفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما والمشبهتين بليس وخبر التي لنفي الجنس. جی پورا ہو گیا. اگر شوق ہو تو دیکھیں ذرا, آپ نے پڑھا تھا جو قسم اول ہے وہ اسم کے بارے میں, اس کے اندر 2 باب ہے اور ایک خاتمہ ہے. پہلا باب کہا تھا اسم معرب کے بارے میں, پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ, 3 مقاصد, ایک خاتمہ. مقدمہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 فصلوں والا پڑھ لیا. مقاصد میں سے پہلا مقصد جی شروع ہو چکا, وہ ہے مرفوعات کے بارے میں. تو اسماء مرفوعہ 8 ہیں, کوئی بھی مرفوع ان سے باہر نہیں ہوگا. اگر کوئی مرفوع ان سے باہر ہوگا تو وہ تابع ہوگا, تو اس کا جو متبوع ہوگا وہ تو ان میں سے ہی ہوگا. یار سنیا کہ نہیں سنیا؟ ایک ہے فاعل, ایک ہے مفعول ما لم یسمى فاعل. توجہ کرنا میں کی کہنے لگا. مفعول ما لم یسمى فاعل یہ نام ہے نائب فاعل کا. سن نہیں رہے آپ؟ کس کا نام ہے؟ کیا نام ہے جی؟ یاد ہو ہے؟ توجہ کرنا جی, یہ نام ہے کس کا؟ کس کا نام ہے جی؟ یہ نام ہے. اور جہاں یہ آئے ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ایسے ہی پڑھیں گے, لیکن ترجمہ اس کا آنا تو چاہیے نا. سنیا نہیں میں وہ ایک میں قاعدہ آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ سما یسمی کا معنی جب نام, اب یہ سما یسمی ہے لیکن اس کا معنی نام رکھنا ہے, اس لیے اس کا ایک مفعول ہے, اور وہ جو ایک ہے وہی نائب فاعل ہے. اگر اس کا معنی نام رکھنا ہوتا تو ایک نائب فاعل ہوتا, ایک مفعول بھی ہوتا. یار کوئی سمجھ آئی؟ اچھا جی, میں اس کا ترجمہ بتانے لگا ہوں. اس کا لم یسمى کا معنی ہے یذکر, لم یذکر. اچھا, ما سے مراد ہے فعل. جی سمجھ آ گئی ہے؟ فعل یا شبہ فعل. آپ فعل لے لے, ترجمہ ہوگا اس فعل کا. کیا ترجمہ ہوگا؟ جی یہ ہو ضمیر کا مرجع وہ ما ہے. اس فعل کا, جس فعل کا, تو جس فعل کا فاعل ذکر نہ کیا گیا او دا جڑا مفعول ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اچھا جی ادھر بتا دوں آپ کو, ایک اور ہے جی فعل ما لم یسمى. یہاں ما سے مراد مفعول ہے, سنے نہیں نا, یہاں ما سے مراد فعل ہے اور ما سے مراد. اب ترجمہ ہوگا اس مفعول کا فعل, فاعل کو ذکر میں, تو اس کا جو فعل ہے پھر دوبارہ اس مفعول کا, جس مفعول کا فاعل ذکر نہ ہوئے تو وہ جڑا فعل ہے فعل مجہول ہی ہوتا ہے. سنے رہی ہے؟ یہ نام کا میں نے ترجمہ بتایا, یہ عبارت میں کرتے نہیں ہیں لیکن آنا چاہیے, آنا چاہیے جی. 2 مرفوعات پڑھ لے, ایک فاعل, ایک مفعول ما لم یسمى فاعل, تیسرا مبتدا, چوتھا خبر, 5واں ان اور اس کے اخوات کی خبر, 6واں کان اور اس کے اخوات کا اسم, اور 7واں ما والا مشابہ بلیس کا اسم, 8واں لائے نفی جنس کی خبر. اچھا یہ بھی سنو, لائے نفی جنس, توجہ, لائے ادھر یہ مطلب نہیں کہ جنس کی نفی, ہاں جنس سے حکم کی نفی یا جنس سے صفت کی نفی. نہیں ہے نا, سنے نہیں کہیں جنس کی نفی نہیں کرتا. اب دیکھو نا, لا رجل فی الدار, ادھر یہ ترجمہ کوئی یہ نہیں ہے. اگر جنس کی نفی ہو تو ترجمہ یہ بنے بندہ ہی کوئی نہیں. اگر جنس کی نفی کرے تو ترجمہ یہ بنتا ہے بندہ ہی کوئی نہیں. ترجمہ یہ نہیں, ترجمہ یہ گھر میں بندہ کوئی نہیں. جنس سے حکم کی نفی, جنس ہے رجل اور حکم ہے گھر میں ہونا, گھر میں ہونے کی نفی ہو رہی, جنس سے ہو رہی. گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے, گھر میں وہ جڑا کوئی بندہ اس سے گھر میں ہونے کی نفی. وہ کوئی سمجھ آئی؟ جنس کی نفی کرے تو پھر تو مطلب ہے بندہ ہی کوئی نہیں, وہ کوئی لگی ہے. چلو جی شاہ جی, المقصد الاول, پہلا مقصد ہے اسماء مرفوعات 8 قسم پر ہیں, یعنی فاعل اور مفعول ما. جی شاہ جی نے بدل بنا لیا یعنی کر کے, ٹھیک ہے جی, اور آنی بھی ہے اور خبر بھی ہے, 8 میں سے پہلا دوسرا. جی جی یعنی فاعل,
یعنی فاعل اور مفعول معلوم یسمى فاعل ہو اور مبتدا اور خبر اور انا اور اس کے اخوات کی خبر اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم اور آگے ترجمہ کر رہے ہیں میرے دیکھو ما ولا موصوف ہے المشبہتین ادھر ترجمہ کر رہے ہیں موصوف کا ایسے ما لا کا اسم جن کو اور ایسے لا کی خبر جس کو جو لا جنس کی نفی کے لیے ظاہری ترجمہ تو یہی ہے جنس کی نفی کے لیے مراد جنس سے حکم کی نفی جی آگے پڑھے جی آگے پڑھے یہ بتاؤ آپ بہت ڈرتے ہیں یار وہ تو درسے یہ تھے کہ منڈا وہ پہلا تو من ویکھی جائے میں لیٹ پہ جائے تو منو پہلے ویکھی جائے آندا جی میں آج تھوڑا سبق سنتا پہ میرا ویک الفاعل تو ہے تھوڑی یار یہ بہت ڈرتا ہے یار بندہ یار بہت ڈرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے یار نہیں 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 ابھی پریشان استغفر اللہ آپ اس کے ساتھ ہیں آپ صحیح ہیں یار نہیں آپ صحیح ہے بہت پریشان ہوتا ہے یار وضع کہنا درست نہیں ہے نہیں 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 وضع نہیں تباہ نہیں ہے میں وہ یار پریشان کیوں ہو رہا ہے یار اچھا میں وہ دیکھ ہاتھ جوڑتا میرے کے جوڑ رہے ہیں میرے جوڑنے کا مقصد اور ہے اس کے جوڑنے کا مقصد اور ہے میرے جوڑنے کا مقصد جو میں نے کہا ہے آپ کو مجھے معذر ہے وہ آدھا بس کرو نہیں وہ آدھا بس کرو وہ توجہ ہے الفاعل کل اسم ایک بار پڑھ دی شاہ جی جی میں آپ کو فاعل کی تعریف پڑھانے لگا ہوں کس کی تعریف ہے جی ترجمہ تو بعد میں ہوگا پہلے زبانی سن لیں یہ ہے جی زید بتائیں اسم ہے کہ نہیں جی فاعل اسم ہوتا ہے یہ نہ ہوگا جی فاعل کیا ہوتا ہے لیکن وہ اسم جس سے پہلے کیا کہا فعل ہو گیا جی ایک اور ہے اسی طرح وہ اسم جس سے پہلے شبہ فعل جی زیدن اس سے پہلے میں نے قائم لگایا جی ٹھیک ہے چلو زید نہ لگاؤ ابو لگاؤ پہلے جی یہ لے جی یہ ابو اسم ہے کہ نہیں بھائی مضاف مضاف الیہ اسم ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہے شبہ فعل صیغہ صفت ہے اچھا جی آگے بھی کچھ ہے وہ اسم جس سے پہلے فعل یا جس سے پہلے جی آگے ہے ایسا فعل ایسا صیغہ صفت میں اوپر ادھر پڑھ رہا فٹ کرا رہا ہوں مجھے پتا اسم ہے کہ نہیں جی پہلی بات فاعل کے لیے اسم ہے جس سے پہلے فعل یا جس سے پہلے جی دو باتیں ہو گئی آگے ایسا فعل یا ایسا صیغہ صفت جس کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو کی گئی ہے کہ نہیں کہ اے کام ہے جڑا کیتا دارا با کنے کیتا اے جڑا کھڑا ہے کون ہے پتہ لگا اے دی ادھر نسبت ہے آگے جی علامان انہ قام به لا وقع علی آندا نسبت ایویں دی ہوے کہ وہ فعل و صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہو اس کے ساتھ قائم ہو جی آخری جو بات ہے نا آخری کہ اس کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع یہ قید ایک لفظ ہوتا ہے اعتراضی قید اعتراضی وہ ہوتی ہے جیڑی کسی نو کڈن واسطے ہوتی ہے اب ایک ہے دارا با زیدن کیا ہے ایک ہے دوری با زیدن اب ذرا مجھے بتانا یہ تو فاعل ہے اب اس کو تو ہم نافل کہتے ہیں مفعول معلوم اسم فاعل کہتے ہیں لیکن آخری لفظ اگر نہ کہو الا مانا انہ قام به لا وقع یہ سارے لفظ نہ کہو پیچھے والی ساری تعریف اس پہ سچی ہے بتائیں اسم ہے کہ نہیں اس سے پہلے فعل کی ادھر ہے اگر اینی تعریف کرو تو پھر تو تہاڈی تعریف فاعل کی دخول غیر سے معنی نہیں ہے وہ جو لفظ لگایا کہ نسبت ایسی ہونی چاہیے کہ فعل اس کے ساتھ اس پر واقع یہ کیوں کہا نائب فاعل کو نکالنے کے لیے او یار سمجھ آئی کہ نہیں ہے او آئی جی جانے میں جیسے میں نے یہاں فٹ کرا اوپر ایسے فٹ ہے لیکن آپ تیاری کیا کریں تیاری نہیں کرتے آپ کہے جی ٹائم تھوڑا ہے چلو جی فصل فاعل ہر ایسا اسم ہے جس فاعل ہر ایسا اسم ہے فاعل جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسا صیغہ صفت کہ جس فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی اس معنی پر کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ نہ کہ اس پر
جی فائل کی مثال قام زیدن اور زیدن داربن ابو امرن کی مثال میں اور ما ضرب زیدن امرن کی مثال میں. جی سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی. وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر جی بٹھائیں جی. كذهب زيد او مضمر بارد كضربت زيدا او مستتر كزيد ذهب. جی بس کریں شاہ جی، توجہ ہے جی. یہ آسان ہے میرا یار، جب آپ مجھے نہیں نہ دیکھتے پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے. ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے. ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے. تو فاعل مرفوع مظہر ہو یا مضمر ہو، پھر مضمر بارد ہو یا مستتر ہو. جی درمیان میں مثال مستتر نہیں مستتر. درمیان مثالیں ذہب زید، اس میں فاعل مظہر ہے. جی ضربت زیدن میں مضمر بارز ہے. زید ذہب میں جو فاعل ہے مضمر مستتر. انہیں یاد رکھ لو، فاعل کبھی فعل پہ مقدم نہیں ہوتا، فاعل بعد میں آتا ہے، فعل پہلے آتا ہے. سنے ہی نہیں. ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول. سبحان اللہ. اینک پانا فائدہ ہو گیا. شرح میں آخری نو عمل قیاسیت. جی بالکل. پہلے پڑھے تھوڑا. جی ٹائم ہے، جی شروع میں پڑھتا رہا. بھئی ٹائم ہے. نہیں ہے استاد جی. یہ اگے تے پڑھیا سارا کچھ، ٹائم تھوڑا اونوں اج پتہ لگا. توجہ نہیں پڑھیا ہے شروع میں تیرے نہ کتے پڑھتا رہے. میں ادھر نہیں پڑھا استاد جی. میں ادھر نہیں پڑھا استاد. میں نہیں پتہ. اور ٹائم تھوڑا پائی جان، ٹائم تھوڑا نہیں سمجھ آئی. اور ٹائم تھوڑا پائی جان. توجہ ہے یار؟ نہیں تجھے میرا دیکھو. ہاں جی ہاں جی. میں نے قاعدہ بتایا کہ فاعل جو ہے نا، فاعل کیا فاعل پر مقدم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کانا کا اسم مقدم نہیں ہوتا. کئی طالب علموں کو بیچاروں کو غلطی ہو جاتی، وہ مقدم کہہ دے اسم. بھائی جرا مقدم ہو گیا، کانا کا اسم نہیں ہو سکتا. کانا کا اسم ہمیشہ بعد میں ہوگا، مقدم نہیں. یہ قاعدہ ہے. اسی طرح فاعل فعل پہ مقدم ہے جی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور فاعل بعد میں ہوگا، اندر ہوگا، مقدم نہیں ہو سکتا. چلو جی ترجمہ کریں شاہ جی. ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ذهب زید یا فاعل مرفوع مضمر بارز کا ہونا ضروری ہے، بارز کا ہونا ضروری ہے. اس کی مثال ضربت زیدن کی مثال یا فاعل مرفوع مضمر مستتر کا ہونا ضروری ہے. کا ہونا ضروری ہے. اس کی مثال زید ذهب. جی آگے پڑھے آگے پڑھے. وان كان الفعل متعديا كان له مفعول به ايضا نحو ضرب زید امرا. بس توجہ ہے تھوڑی. چلو گل واقعہ سناواں. اور واقعہ بھی مزیدار ہوتا ہے. ضمیر کا مرجع اگر جو فاعل مقدم ہو تو حقیقتاً کہہ سکتے ہیں حقیقت کا لفظ بول کر. ہاں جی ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو وہ وہی ہوتا ہے نا جی، لیکن وہ ظاہر میں فاعل یہی ہے. توجہ ہے؟ ایک بندہ ہے، چلو نام نہیں لیتے، ایک بندہ کسی کے پاس پڑھتا تھا تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے دھاتوں نال پڑھتا تھا بیچارہ. میں نے کہا وہ تو چھڈ کسی مدرسے جا. سمجھ آئی؟ اور سمجھ آئی؟ میں نے کہا مدرسے میں جا، مدرسے میں جا اور مدرسے میں جا کے پورا درس نظامی پڑھ، تکرار کر. وہ سمجھتے ہیں اتوں دے رہن والے کہ اے مدرسے تنظیم والے کوئی شے نہیں آتی. وہ دے سامنے میں عبارت پڑھی، دورہ میں کیتا ہے تو میں عبارت دورہ دیشی کر لیا، میں عبارت پڑھی تو حیران ہو گیا کہ عبارت ہوندی ہے. وہ حیران ہو گیا یار، آدھے عبارت ہوندی کہ ریجا نے عبارت ہوندی کوئی نہیں انہوں تنظیم والے نوں. وہ میں کہا تو اتوں نکل، چھڈ دے، کسی مدرسے جا، درسے دا بھی پورا پڑھ جا، تکرار کرنا ہی تے پڑھا، اللہ برکت دیندا ہے. انہیں میری گل منی، وہ تو انہیں چڈیا، وہ کہ مدرسے گیا. اس ٹائم وہ پڑھا رہا قابل بندہ ہے، ہاں جی اچھا مدرس ہے. وہ ملتان پڑھتا ہی ہدایت القرآن چ، ہدایت اللہ پسروری صاحب مدرسے. وہ تے ایک استاد بڑا قابل ہے، عربی چ شرح لکھدا ہے، مسلم شریف دی عربی شرح لکھی، حاشیہ. ہاں بھائی بھائی آپ کو نام آتا ہے بھائی ان کا، قابل استاد ہے جی. میں ایک مرتبہ گیا ملتان، ایک بار ہی گیا میرا خیال، ایک بار ہی گیا، اس بعد نہ گیا نہ پہلا گیا، ایک بار ہی گیا. تے اوتھے میں گیا جناب، تے وہی مدرسے چ بھی گئے، وہ تو مدرسے چ بھی گئے. وہ پڑھتا ہوں سی تے میں بھی ادو چھٹے سال پڑھنا، تو وہ اتنے تیسرے چوتھے چ پڑھتا ہی نہیں، بلکہ میں پڑھانا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ تو میں اتوں نٹایا ہی آؤ تو میں پڑھانا ہاں تو وہ پڑھتا ہی. اتنے میں انہوں نے سبق بھی بیٹھا ہاں عبدالرشید صاحب دے. وہ نا جدو میں پڑھانا تو وہ جڑا بندہ ہی نا جام صاحب انہوں کا نام ہے، انہوں نے فون تے گل ہوں نحو دے بارے، کدی کوئی کدی کوئی. وہ پھر نا میری گلاں استاداں نوں بھی دسدا ہوندا بھی ساڈا ایک دوست ہے بڑا شوق ہے انہوں پڑھن دا تے یہ وہ ایک دن وہ استاداں نا عبدالرشید صاحب نے آکھیا کہ اے جڑی عبارت ہے نا
مفعولن بھی اے جڑی ضمیر ہے انہاں آکھیا وہ لاہور والا جڑا تہاڈا دوست ہے نا انہوں فون کر کے پوچھو ضمیر دا مرجع کون اللہ 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 اچھا نال انہاں حوالہ بھی دے دیتا کہ فلاں کتاب 'چ لکھیا ہے کتاب دا نام ہے کافیہ دی شرح اے نام ہے دا ایسام علی الکافیہ اے نام ہے بازاروں لبدی نہیں اج کل سنیا مشکل بہت ہے اے شرح بہت مشکل ہے اے ویلو بندیالوی صاحب نوں پتہ جے یہ مشکل بہت ہے شرح مطلب یہ انداز تقریر جو بھی انہیں بیان کرتا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا جی یہ لکھیا ہے تو میں جیتے بیٹھنا پڑھنا مدرسے اس مدرسے پئی سی کتاب لائبریری تو میں اتوں لب لیا اے جڑی ضمیر ہے یہ مرجع ایتھے موصوف مقدر ہے کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی بھائی اتنے تو نہیں لکھیا نا یہ صرف ایسام علی الکافیہ لکھا ہے کسی ہور شاید ہی تمہیں نہ لبے تمہیں سمجھ نہیں آئی یار کہ نہیں لگی انہوں نہیں لگی یار تمہیں واقعہ سنایا ہے واقعہ سنا کے گل فٹ کرائی ہے اور نہیں سمجھ لگی کہ نہیں لگی ہو سکتا ہے تمہیں ایسام تو علاوہ ہے لبے بھی نہ کہ اے ضمیر دا مرجع کون ہے جڑی ہے یار سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی ایک ہوندا ہے کہ مفعول دے اوتے الف لام آئے المفعول به المفعول فی المفعول له المفعول معه ہوندا ہے نا اوتھے تو تسی کہو جی ضمیر دا مرجع الذی ہے الف لام الذی مانا ایتھے کی کرو گے تاں ایسام والا آندا اوتھے تے جان چھڑا لو گے ایتھے کی کرو گے وہ آندا ایتھے ضمیر دا مرجع آئی او بھائی لگی ہے کہ نہیں لگی چلو جی لاگی جی سمجھ یہ واقعہ سنایا ہے لیکن یہ واقعہ سر ذہن اس دور کھڑا تھی محفوظ ہے اچھا جی توجہ ہے جی توجہ ہے ادھر دیکھیں ادھر قاعدہ آسان ہے جو پڑھنا ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ ایک ہے ٹائم تھوڑا جی اگر فعل متعدی ہو وہ سن رہے ہو خلیل دے ہمیں آگے کرو میرا وے اگر فعل تو فعل متعدی کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے فاعل تو ہوگا ہی ہوگا مفعول جی شاہ جی ترجمہ کرو جی اور اگر فعل متعدی ہو تو فعل متعدی کے لیے مفعول بھی ہوگا اس کی مثال ضرب زید عمرا کی مثل میں آگے پڑھے شاہ جی آگے پڑھے وان کان الفاعل مظهرا ووحد الفعل ابدا نحو ضرب زید وضرب زیدا وضرب زیدنا آگے پڑھے وان کان مضمرا ووحد للواحد نحو زید ضرب وسنی للمثنى نحو زیدان ضرب وجمع للجمع نحو زیدنا ضرب بس توجہ یار میں زبانی منٹ لگاؤں گا اگر فاعل یہ فعل ہے یہ فاعل ہے یہ ظاہر ہے ظاہر تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا چاہے فاعل ظاہر واحد ہو تثنیہ ہو جمع اس نے واحد ہی رہنا ہے ضرب زید ضرب زیدان ضرب زیدون فاعل ظاہر پاویں تثنیہ ہے جمع انہیں واحد ہے اور اگر فاعل ضمیر ہو اگر تو پھر جناب جیسا فاعل ویسا فعل کوئی نہیں سمجھ آئی جی زید ضربا اندر ضمیر ہے نا تو زید ضربا کہہ رہا ہے الزیدان ضربا اور الزیدون جی اگر ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد تثنیہ کے لیے تثنیہ جمع کے لیے جمع کوئی سمجھ آئی ہے اب اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل واحد کے لیے واحد تثنیہ کے لیے تثنیہ جب آپ نے پہلے پڑھنا زیدن آگے جو فعل پڑھنا ہے تو فاعل ضمیر ہونی تو واحد کے لیے واحد زیدن ضربا الزیدانی ضربا الزیدون ضربا جی پڑھے جی اور اگر فاعل مضر ہو تو فعل کو واحد لایا جائے گا ہمیشہ جی اس کی مثال ضرب زیدن کی اور ضرب زیدان اور ضرب زیدنا کی مثل میں ہے اور اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل کو ہمیشہ فعل کو واحد لایا جائے گا اس کی مثال زید واحد کے لیے فعل کو واحد لایا جائے گا واحد فاعل کے لیے اس کی مثال زید ضربہ کی مثل میں ہے جی اور فعل کو تثنیہ لایا جائے گا تثنیہ کے لیے اس کی مثال الزیدان ضربہ کی مثل میں اور فعل کو جمع لایا جائے گا جمع کے لیے اس کی مثال الزیدون ضربہ جی آگے پڑھے وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما بإزاء ذكر من الحيوان أنث الفعل أبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل نحو قامت هند وإن فصلت فلق الخيار في التذكير والتأنيث نحو ضرب اليوم هند وإن شئت قلت ضربت اليوم هند آگے پڑھے وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي نحو طلعت الشمس وإن شئت قلت طلع الشمس هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر وإن كان مسندا إلى المضمر أنث أبدا نحو الشمس طلعت وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي تقول قام الرجال وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا بس جی شاہ جی بس توجہ ہے جی وہ توجہ ہے یار جی یہ نقشہ میں بنانے لگا ہوں آپ میری طرف دیکھیں سارے
اب یہ جو پڑھانے لگو یہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ کون کون سی صورت ہے جس میں فعل کو مذکر لانا مونس لانا جائز، وہ کون سی ہے جس میں مونس لانا واجب، یہ والی صورتیں پڑھنے لگے جی۔ فاعل 3 حال سے خالی نہیں، مونس حقیقی، کیا لکھا جی؟ جی غیر حقیقی، سنا نہیں؟ جمع تکسیر، یہ نقشہ ہے ہدایت الناف کے حوالے سے جی۔ اگر مونس حقیقی ہو 2 صورتیں ہیں، ظاہر ضمیر، کوئی نہیں سمجھ آئی یار؟ 2 حال سے خالی نہیں جی رہنے دیں جی۔ غیر حقیقی 2 حال سے، ظاہر ضمیر جی۔ جمع تکسیر 2 حال سے خالی نہیں ہے، ظاہر، یار سمجھ آئی؟ کل ابھی میں نے 6 بنائی، لیکن یہ جو ظاہر ہے مونس حقیقی ظاہر، اس کی آگے 2 ہے، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے نہیں۔ وہ زبانی سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب مونس حقیقی ظاہر ہو تو 2 حال سے فعل اور فاعل کے درمیان جی 2 بن گئی، یہ ضمیر میں 2 نہیں ہے، صرف مونس حقیقی ظاہر میں 2 ہے۔ اب میں آپ کو سبق پڑھانے لگا یہ لکھنے کے بعد، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ اگر فاعل مونس حقیقی ظاہر ہے، فعل فاعل میں فاصلہ ہے، فعل کو مذکر بھی لا سکتے مونس بھی لا سکتے جی، یہ میں نے پڑھا دیا، مذکر بھی لا سکتے ہیں جی، یہ میں نے پڑھا دیا۔ اگر فعل فاعل میں فاصلہ نہیں ہے اور ظاہر ہے تو مونس لانا واجب جی، یہ بھی میں نے پڑھا دیا۔ یہ اگر ہو، یہ کتاب کے اوپر لکھا نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کتاب میں متن میں لیکن ویسے پڑھا رہا ہوں، اگر ایسا ہو تو پھر بھی مونس لانا واجب جی۔ میں نے یہاں تک پڑھا دیا، یہاں آپ کہہ لیں 1 منٹ، تذکیر و تانیث اور فعل مذکر مونس دونوں طرح، ایتھے تانیث واجب، یار سن رہے ہیں؟ ایتھے بھی تانیث واجب، یار سن رہے ہیں جی۔ اگر غیر حقیقی ظاہر ہے، کیا لکھے جی؟ دونوں طرح جی، فعل مذکر مونس۔ اگر ضمیر ہے تو مونس لانا واجب، یار نہیں مزہ نہیں دے رہے۔ اگر جمع تکسیر ظاہر ہے، کیا ہے؟ تو دونوں طرح، یار سن رہے ہو کہ نہیں کہ یہ اگر ضمیر ہے تو مونس تے آئے گا، لیکن اے دے وچ او بھی طریقہ جائز ہے جیڑا انہاں وچ نہیں۔ ایتھے ضمیر ہو تو مونس لانا، ایتھے ضمیر ہو یار، ایتھے ضمیر ہو تو مونس لانا، ایتھے ضمیر ہو تو مونس لانا، ایتھے ضمیر ہو تو مونس لانا واجب نہیں، جمع بھی آ سکتا ہے تے یعنی جمع ضمیر جمع کی بھی لوٹ سکتی ہے۔ تے میں نے سارا یہ پڑھا دیا، میں مثالیں بھی دے دیتا ہوں، میں مثالیں لکھوں گا، ٹائم تھوڑا میرے پاس، مثالیں دیتا ہوں۔ مونس حقیقی ظاہر ہو، فعل فاعل میں فاصلہ ہو، پڑھنے لگاؤ، دارا بت الیوم ہندن، فاصلہ ہے وچ، اور جو ہندون ہے وہ مونس حقیقی ہے۔ مونس حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ یار گل سمجھ آ رہی؟ پچھلا ٹولا نہیں پڑھتا پیا، ٹائم تھوڑا ہے، او تو بندہ جڑا وہ استاداں دا انہوں تساں لاگے بٹھانا، میں اگے کہہ رہا تسی بندے دور دور بٹھائے، اشرف العلماء، یہ غلط کیتا ہے تساں۔ جڑے نویں بندے نے انہوں نے اگے بہنا چاہیے، پچھلے انہوں تے قدر کوئی نہیں نا، وہ تے سارا سال مطلب انہوں فری کھاتے چو لبدے رہندے نے، تے جنہاں نوں فری کھاتے چو لبدے اور پورا سال انہوں کدی قدر ہی، تے جنہوں 10-15 دناں چ لبنے انہوں کہنا رج لو جنہ رجیا جاندا ہے، انہوں سمجھ نہیں لگی۔ تے جے انہوں بھی 10-15 دناں کی قدر کوئی نہیں تے پھر سمجھو یا وہ رجیا یا انہوں قدر کوئی نہیں، انہوں سمجھ نہیں لگی یار، ٹائم تھوڑا ٹائم نہیں سمجھ آئی، یہ ناراض ہو جائے گا، انہوں نہیں دیکھنا میرا ٹائم تھوڑا دی۔ مثال اس کی میں نے پڑھی ہے، دارا باطل یوم، یہ ہندن فاعل ہے، مونس حقیقی ہے، ظاہر ہے، فاصلہ ہے کہ دارا باطل یوم ہندن پڑھ سکنا، دارا بال جی فاصلہ نہ ہو وہ پڑھ، دارا بات ہندن جی پڑھ دیتا، ضمیر ہوئے ہندن دارا بات پڑھ دیتا۔ اگر جی مونس غیر حقیقی ظاہر ہوئے، تالا آتی شمس، تالا الشمس پڑھ دیا جی، ضمیر وغیرہ کی الشمس تالا ات جی پڑھ دیا۔ جمع تکسیر ظاہر ہوئے، قالت الرجال، قال الرجال جی، جمع تکسیر ضمیر ہوئے، الرجال قالت، الرجال قالو جی پڑھ دی میں، الرجال قوامون، قرآن پاک میں ماشاءاللہ، الرجال او بھائی جان جمع جی پڑھ دیا ہم نے، یہ زبانی پڑھ دیا، ہاں انہیں فٹ کرنا ہے
ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬੇਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ کہ نہیں لگی؟ یہ 12 بجے تک کلاس ہونی ہے، دورہ میرا کتاباں نا آخری بس، شاہ جی تھک گیا ہوں بس، پروفیسری دورہ آئندہ ہوگا، آئندہ کتابوں والا دورہ نہیں ہوگا۔ کون سا دورہ ہوگا؟ پروفیسری دورہ ہے، کرسی کے اوپر بیٹھیں گے، زور نہیں لگائیں گے، ایک منٹ زور نہیں لگائیں گے، آرام سے جی بیٹا جی، نہیں سمجھ آئی؟ جی بیٹا آپ کہاں سے آئے؟ یہ لکھے جی آپ، آج ہم پڑھیں گے استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ بھئی ایسے نہ کرے ہوئے، مسجد میں بیٹھے آپ غلط کر، گناہ ہو رہا ہے یار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر نویت سنت الاعتکاف، لا حول ولا قوت الا۔ توجہ ہے بھئی؟ یہ کہا پروفیسر ایسے کرتے ہیں۔ آج سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ کتابوں والا تھک جاتے ہیں یار، اور پھر دیکھیں نا آپ کو پڑھنے کا اتنا نہیں نا، آپ شوق نہیں اتنا، شوق نہیں جی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قاعدہ بتا رہا ہوں نحو کا، یہ جو عبارت پڑھی آپ کو کیا پتہ شاہ جی نے عبارت میں کیا کیا پڑھا؟ ایک لفظ ہے غیر، کیا لفظ ہے؟ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ پکا کہتا ہے۔ ادھر مینو یہ تے الف لام ہی آ جاتا ہے، پھر بھی مضاف، اے مثال ہے ہوں جی پڑھی شاہ جی نے پڑھ دیتی ہے، وہ تو فٹ کرنا ہے، وہ تو الغیر الحقیقی عبارت ہے، اے جڑا تسی آندے ہو نا مضاف پہ الف لام نہیں آتا، اے ہر ایک دی گل نہیں ہے، اے الغیر دے الف لام ہوتا ہے، ایویں اور بھی مضاف ہے کچھ جن پہ الف لام آ جاتا ہے۔ اب یہ جا کے پڑھیں گے اضافت لفظیہ جو ہوتی ہے نا، اس میں جو مضاف ہوتا ہے اس پہ الف لام آ جاتا ہے، لیکن الغیر جیڑا ہے غیر یہ دیتے مضاف دیتے الف لام آ جاتا ہے۔ کب آ جاتا ہے؟ جب اسے معرفہ بنانا ہو، جب اسے کیا کرنا ہو؟ ہاں یہاں آیا ہوا ہے جی 2 مرتبہ، میرے خیال شاید 2 مرتبہ ہے، تو سنے ہی نہیں، وہ نہیں تو سنیا 2 دفعہ آیا کہ نہیں؟ یہ تو ایک بار آیا ہے، اور پیچھے بھی آیا، ہاں 2 بار آیا ہے جی، سمجھ آ گئی؟ ہن تساں جڑا میرا اے وی نال ویکھنا ہے تے نال اے وی کرنا ہے، تے میں تانوں فٹ کرانا پورا، تے میں تانوں اگے بھی کہا کہ اے والی صورت اوتے نہیں لکھی، بقایا ساریاں لکھیاں نے، تو سنے ہی نہیں۔ اے جو ہے یہ اوپر ہے جی، اوپر دیکھنا ذرا، میں خود ترجمہ کروں گا، چلو جی اوپر دیکھو جی، بابا ظہور بڑی باتیں کرتا ہے، ہم ماڑے بندے ہیں بھائی جان، اوپر دیکھیں جی، اوپر بھائی ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے سمجھا دی ہے جی، توجہ ہے؟ اوپر دیکھنا آپ نے، جملہ معترضہ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو کرتے ہوئے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، پہلا کر لو یا بعد کر لو، سنے نہیں انہوں نے؟ جملہ معترضہ کا ترجمہ یا کر لو پہلے یا بعد میں۔ چلو جی ہم پہلے کہتے ہیں واہوا ما بی ازائی ذاکر من الحیوان، یہ مونس حقیقی کی تعریف ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں واہ ہوا، اور وہ مونس حقیقی، ما وہ مونس ہے، بی ازائی جس کے مقابلہ میں ذاکر من الحیوان حیوان مذکر ہو جی۔ اب اس کا ترجمہ دوبارہ نہیں کرنا، ہم نے کر دیا، اب ہم پڑھنے لگے جی، اور اگر فاعل مونس حقیقی ہو تو، اور اگر فاعل مونس حقیقی ہو تو 19 الفعل ابداً، فعل کو ہم نے ایک منٹ مونس حقیقی ہو تو فعل کو ہمیشہ، اچھا یہ لکھے ہی کوئی نہیں، ظاہر ہو، یہ نہ سنے ہی نہیں، یہ قید نہیں لگی، حالانکہ لانی ہے نال، ماتن نے لائی نہیں، لیکن تسا اپنے ذہن چلانی ہے، ترجمے چ نہ لاؤ، ذہن چلاؤ۔ اگر فاعل مونس ہے لیکن نال کی ہے ظاہر، شاہ جی کی، تو فعل ہمیشہ مونس لایا جائے گا اگر تو فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ کرے، فعل فاعل کے درمیان اس کی مثال قامت کی مثل میں ہے، اور اگر تو فاصلہ تو تجھے اختیار مذکر لانے میں، اس کی مثال ضرب الیوم ہندن کی مثل میں ہے، اگر چاہے تو کہ ضربت الیوم، شوق ختم ہو گیا؟ اوپر دیکھ جی،
ਉਹ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ हमेशा दूसरे जावे की तरफ होता है हमेशा। ਯਾਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਫੇਲ ਫਾਇਲ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਇਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। जी सर जी, फाइल जाहिर होगा तो फासला ना फासले की बात हाँ फिर होगी। अगर फाइल जमीर होगी तो वहाँ फासला ना फासला हो ही नहीं सकता, वो तो फाइल अंदर हो गया, उसे सूरत हो सकती फासला करे तो सुने ही फासले नहीं, की बात ही तब है जी उस्ताद। तब है जब जाहिर होगा। जी मैंने ये ना पढ़ा दिता है, हुन अगला तर्जमा मेरा तो देखना है। हुन तुहानू तो नहीं सुनिया नहीं ना, फेल फाइल के दरमियान फासला ना हो तो मोनस लाना वाजिब। आगे आंदा और अगर तू फासला करे तो तुझे कादे विच मुज़क्कर लाने में, उसकी मिसाल की मिसाल में अगर तू चाहे तो तू कहे दाराबतल यौमैन, ये कहना है चाहना, तवज्जो करना। आखिर में ये पढ़िया कि जिते इख्तियार वो किसी मुना की और फेल फाइल में फासला। आगे की आंदा तवज्जो करना यार, मैंने ना एवें नहीं, आगे अंदाज ये है आंदा जैसे तुझे अभी इख्तियार दिया है, जी जी अभी इख्तियार दिया है, इसी तरह की, इसी तरह एक मिनट कदालिका तो बाद कढ़ना अल खियारू, इख्तियार इसी तरह आंदा जिवें पहला सी ना, इसी तरह इख्तियार मुन से गैर हकीकी में। एक मिनट नहीं अभी नहीं, हाले हाले तो इन्ना समझाया जिवें मुतलकन इख्तियार, मुतलकन कह रहे हैं, हाले दोनों हाले हाले तफसील नहीं आई, हाले हाले इन्ना आया कि इसी तरह तुझे इख्तियार है। अच्छा मिसाल देंदा, उसकी मिसाल तलाती शम, अगर तू चाहे तो तू के तला शम्स, इन्ना होया। हुन वो बयान कर लगा जेड़ा है जाहिर आंदा आंदा हाजा नजर आया, हाजा दा मुशारुल इख्तियार केड़ा जेड़ा गैर हकीकी, आंदा ये इख्तियार केड़ा जेड़ा गैर इदा उस वक्त है जब फेल की निस्बत हो जाहिर की तरफ। ऐ यूं फिट सुभान अल्लाह, वाह वाह, और लगी यार किधर निस्बत हो, फेल इख्तियारी। और अगर फेल की निस्बत हो मुजमर की तरफ तो फेल हमेशा मुअन्नस लाया जाएगा। उसकी मिसाल अशम्सु ताला। जी यहाँ तक पहुंच गए जब जमा तकसीर मुअन्नस गैर हकीकी की तरह है की अंदर जमा तकसीर मुअन्नस गैर हकीकी की तरह है, और मिन्नू भी है की होए जमा तकसीर के जाहिर हो तो दोनों तरह, ज़मीर हो तो मुअन्नस लाना वाजिब, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ है कि जमा भी ला सकते। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, जमा मिला सकते जी जमा तकसीर मुअन्नस गैर हकीकी की तरह है। तू कहे काम रिजाल, अगर चाहे तो तू कहे काम, ये तो हो गया जब जाहिर हो। आगे अर रिजालू काम, ये तो हो गया बिल्कुल जमा मुअन्नस गैर हकीकी वाला। आंदा लेकिन की इस जमा तकसीर में अर रिजालू कामू जायज है, ये इजाफा है बकाया सारा ओदे वर्ग है। समझ आ गई है? हाँ जी इस तरह ने जगह दे बिल्कुल इस तरह ये छतनी पानी सामने वाला जो ऐसे छड़या इतनी किबला इंजी इधर की जगह थोड़ी थोड़ी पानी उधर छड़ने का। चलो ठीक है। वो आम के असर तो बाद बात कह रहा है वो सिस्टम में आ गया ना दुनिया की निशान करवा देना। चलो जी समझ आ गई भैया, आगे पढ़ो जी। ये अलिफ लाम अल गैर पे सारी तारीफ का फायदा भी देंगे, जी दे रहा और कादे वास्ते है इसका भी एक मिनट आवे लफ्ज। अच्छा लफ्ज की बोलना है, तारीफ का फायदा भी है, तखसीस का फायदा कौन? अल गैर अलिफ लाम पर जो है हाँ क्या है ये तकसीर तीन फायदे होते हैं ना उस्ताद जी। कादे होंगे वाला एक मिनट तारीफ इजाफत है। अच्छा यहाँ पर उस्ताद जी ये तारीफ का फायदा देगा कौन? अलिफ लाम जी अलिफ लाम तारीफ का देगा। आगे और इजाफत मारफा की क्या है काहे मारफा होता है ना गैर ना जी। ये मुजाफ होता है और अलिफ लाम आ गया, मारफा मुजाफ होगा। नहीं जी अलिफ लाम बाद आया, इजाफत पहला हुई। पहले से अलिफ लाम बाद है ये समझ आ गई है? ये नहीं कि अलिफ लाम पहला है, पहला आते फिर मारफा बन गया, मारफा मुजाफ नहीं होता। अलिफ लाम बाद में आया, पहले इजाफत हुई। समझ आ गई? मारफा बनाने के लिए मारफा की क्या जरूरत है? पीछे मसूफ था उसकी सिफत बनानी थी और पीछे मसूफ मारफा मारफा तो बन गया था जब इजाफत हो गई थी। तेनू किने क्या गैर मारफा बनता ही नहीं, तेरे पता है? अरे यार इजाफत ने तो फायदा दे दिया है तारीफ का। तेनू किने क्या दे दिया? गैर मारफा नहीं बनता इजाफत नाल। हाँ
متوغل فی الابہام. لگے استاد کچھ اسما وہ ہیں جو اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتے. انہاں وچوں ایک غیر، ایک مثل. انہیں شوق ہے نہیں ہے. استاد جی قرآن پاک ایک مثال ہے، سورتن مثلی کی سورۃ المثلی ایک ہے بھی آیت ہے. ایک تو من مثل ہے نا، ایک مثلی، تو وہ مثلی مضاف ہو رہا ہے تے سوال ہو تے معرف ہے تے جدی صفت ہو تے نکرہ ہے. وہ جواب ہے مثل معرفہ نہیں بنتا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ چلو جی. کمنٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کب آپ علم اور طریقے کی نفی. وہ تو ہم نے کون سا کہہ دیا کچھ لے. اور چل بھائی ٹائم نہیں نا. واجب اوے ہمیں آتا کچھ نہیں بھائی، اینو کہے سانو آندا کچھ نہیں. آ ترجمہ ہوندا ہی تھوڑا بہتا سانو. وائی سمجھ یہ ترجمہ سیکھن واسطے دوروں دوروں منڈے آندے نہیں. اسی کوئی مولوی شولوی نہیں ہاں. سانو کہ ترجمہ تھوڑا جہا ہوندا ہی، نہ ہی مولوی ہیں نہ ہی عالم ہاں. سانو تے ترجمہ سیدھا کرانا ہوندا ہی. تے اینو پتہ کوئی نہیں، یہ اسلام آبادوں بھی آئے نے، پشاوروں بھی آئے نے، سندھوں بھی آئے نے، یہ اپنے مدرسے چ آئے نے. یہ بڑی بڑی دور دے بندے ترجمہ سیکھن آندے نہیں. سبحان اللہ سبحان تے جے کوئی قرآن لگ پیندا ہے تو وہ تعریف کرنی چاہیے ہے، وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہے، نہ کہ انہوں کھچنا چاہیے ہے. کوئی نہیں سمجھ لگی؟ سندھ تے کنے بچے نے ماشاء اللہ. مقصی کوئی نام دا بندہ سی استاد پتہ نہیں کو مقصی انہوں کہا اتنے ساڑھے کو بیٹھا کمبر شریف آستانے دے لاگے کار ہی او دا نائی عبدالرزاق مقصی جی استاد آستانہ کمبر شریف. ایک آستانے کمبر شریف دا اجاز پڑھ دے کار گیا چھٹیاں جا سکھر دے منڈے پڑھ دے نہیں، دادو دے منڈے پڑھ دے نہیں. کوئی نہیں سمجھ لگی؟ بلوچستان، سبی، کوئٹہ اتنے بچے پڑھ دے. انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی. کتے پڑھ دے نے مسیتے، بلڈنگ بھی کوئی نہیں، رہائش بھی کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ کو نہ ملتی شاید آپ نہ آتے. چلو جی جی استاد چلو جی. ويجب تقديم الفاعل على المفعول اذا كان مكسورا وخفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى ويجوز تقديم المفعول على الفاعل ان لم تخف اللبس تخفی کیا ہوتا ہے شاید؟ تاخا ان لم تخف اللبس لبسا نہیں لبسا. جی نحو جی اقلكم مثلا. جی پڑھ دی ہے، آگے بھی ہے کہ ختم ہو گیا ہے. جی میری طرح سے دارا باز عمران زید. توجہ جی قاعدہ سننا جی، یہ مٹھائیں ذرا جی. یہ داتو نام ہے نا، چھوٹی کتاب ہے، ظاہر ناب کی ہے، چھوٹی ہے بڑی مزیدار. ہاں جامع معنی تو ہم نہیں کہتے، لیکن ماشاءاللہ اکثریت کے لحاظ سے جامع معنی ہے، یوں کہہ لیں گے اکثر مسائل کے لحاظ سے یہ بہت اچھی کتاب ہے. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ نظامیہ والے. وہ ایک مرتبہ میں نے کہ ایک استاد تھے، ان کی کتاب تھی، اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مفتی صاحب فرمایا کرتے مجھے نحو کی 3 کتابیں بہت پسند ہیں. کتنی؟ جی 2 آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ایک آپ نے نہیں پڑھی. میں نے ویسے پڑھائی ہے، وہ جو استاد مفتی صاحب فرماتے تھے. یہ 3 کون سی ہیں؟ ایک تو نحمیر اور ایک ذات نام. تیسری وہ ہے جو درس نظامی میں نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے ویسے، اس کا نام ہے النحو الواضح. یہ بیرے والے پڑھاتے ہیں جی. میں نے بھی پڑھائی اپنے بچوں کو ایک مرتبہ، اور بہت آسان ہے. جب میں نے اپنے بچوں کو داتونا پہلے پڑھا دی نا، طالب علم جو پہلی مرتبہ جن کو میں پڑھاتا تھا، تو یہ پڑھائی تو اس پڑھانے کے بعد داتونا پڑھائی تو انہوں نے استاد جی یہ تو بہت آسان ہے. انہوں نے ایک ہی جلد پڑھی، انہوں نے کہا استاد جی بس اور نہیں پڑھنی ہم نے، بس ہم نے دیکھ لی، یہ بہت آسان ہے. وہ کوئی نہیں سمجھ آئی. تو وہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے نحو کی 3 کتابیں بہت پسند ہیں. میں خود پڑھیا لکھیا، ایک استادہ نے اپنی کتاب دے اتنے لکھیا سی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں داتونا سے بہت پیار ہے. انہوں نے سمجھ نہیں آئی. جیسے تمہارے قانون سے مشہور ہے، ہماری داتونا مشہور ہے. سبحان اللہ یار نہیں سمجھ آئی؟ آہو ہر بندے کو اپنا ظاہر ہے، کیا اسے کہتے ہیں الجنس یمیل الی، اینو اپنے طور بنا لو کہ العاشق یمیل الی معشوقی. عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کی طرف مائل ہوتا ہے، انہیں اودیاں گلاں کرنی ہے. ساڈی مشوق نحو ہے، ساڈی محبوب نحو ہے. اس واسطے بھائی اسی صرف دی گل کوئی نہیں کرتے، اسی تے نحو دی گل کرنے. دورہ بھی اسی خالی لکھا دورہ نحو، اسی دورہ صرف نحو نہیں آندے. یا میں تو صرف پڑھاتا ہی نہیں بھائی، نہ میں اج تک پڑھائی ہے نہ مینوں پڑھانی آندی ہے. اسی تے نحو ہی پڑھنے تے نحو ہی پڑھانے ہیں. کوئی نہیں سمجھ لگی؟ تے سانوں نحو نال پیار ہے. نحو مشہور نحو کی پتر اے پاکستان چ نہیں باہر بھی مشہور ہے. انڈیا تو بندے سن اے انڈیا تو بندے سنن ڈیڑی. انڈیا تو انہوں کہے شہر دا نام لکھو ذرا. امجد نے پوچھا امجد نے کہ کتھوں کتھوں دے شہر دے نام دسو، انہاں ملکاں دے نام پھر دسے نے. آئیے سمجھ او خلیل
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤੂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਾਮਿਆ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਰਾਸ਼ਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ में भी हजरत की बड़ी कदर है। जी उस्ताद जी, आई आ वाह वाह वाह, तेरा तो कानून चाहे इतने है ना, तो आ उते भी पहुंची आ लगी कि नहीं लगी हूं ना की ये गल ओ भाई समझ आई जे। माशाअल्लाह। ये खलील नाल गल हो रही है ना, ये बड़ा नाम लै रहा है ना, वो समझ आई है। जी उस्ताद जी, अच्छा सबक सुना जी, सबक तो दातू ना पढ़ाते हुए भाईजान ये भी गल याद रखो, जो किताब पढ़ाई जाती है ना वो पढ़ाने के लिए आप जामी का मुताला करें तो जामी दी गल्लां नहीं दसी दियां, उन्नी गल दसी दी है जिन्नी तालिब इल्म कैच कर सकता है, अपने ज़हन में उसे बसा सकता है। इन्हीं का बहुत ही गल्लां नहीं, वो तालिब इल्म परेशान हो जाते हैं। मेरी आदत नहीं ऐसी, मैं पढ़ाता हूँ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, जो किताब पढ़ाता हूँ उसकी बातें बताता हूँ, अगली की बातें नहीं। हूँ पढ़ाऊँ तलखीसुल मिफ्ता और बातें मुख्तसर मुतवल की बताऊँ तो तालिब इल्म गुमराह करना बेचारे नो। तलखीस पढ़ाओ, मुख्तसर वाले मुख्तसर पढ़ाओ, हाँ मुतवल वाले मुतवल पढ़ाओ, उन्हें तो फिर पढ़ानी पैनी है। नहीं समझ आई? अब दतुना पढ़ाते हुए जामी की बातें नहीं। एक देवबंदी मौलवी है जिसका नाम है अता उरमा, इतने कितने किताब वो मैं अगले दिन वेखी, वो पागल मैं उन्होंने पागल, खुदा की कसम मैं उन्होंने पागल आना। आ जरा मौलवी हसन है ये ठीक है, मतलब उन्होंने आपस मुकाबला करा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ? ਉਹ ਕੁਦਵਤੁਲ ਅਮਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਅਤਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਨਹਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਹ ਦੀ ਸ਼ਰਹ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਓਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਈ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਸ਼ਰਹ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਹ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਹ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਹੈ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਨਾਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਛੋੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ ਆਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ है यार। भाई जैसा किताब है वैसी शरह लिखो, भाई तू पहली बारी लिख छड़ी जी शरह दी शरह काम करने तू। वो गल समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा कल समझ आई मेरी? वो तेन मैं क्योंकि इतने वेखी अगले दिन अब्दुल रहमान मुल्तानी, अब्दुल रहमान ना की नाम था, अता रहमान पहला गुजराले पढ़ाता हूँ कि इस्लामाबाद टुर गया, वो किताबों के उत्ते लिखिया होंदा है, जामिया अरबिया गुजराले पहले पढ़ाता है ते हुण किते उधर टुर गया, वो एवें दा बंदा ही। गल समझ आई है? और मैनू नहीं लगता ਉਹਦੇ कोल तालिब इल्म इन्ने होण जिन्ने हसन कोल ने, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई? और हसन की कदर बहुत ही है इन्हां विच, हसन दा नाम बहुत है, ये काली किताबें लिखी आउंदे है, वो किसी ਨੂੰ फायदा भी दे। गल समझ आई है कि नहीं आई? इनको वली अल्लाह कहते हैं मसलक वाले, आई समझ? ਉਹਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਉਰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਾਮੂ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? अच्छा चलो गल होगी थोड़ी जी जड़ी होनी, सब पढ़ लियो जी, तवज्जो है? ओ बोलो तो सही। अज जुमेरात है, छुट्टियां हो गई ने मदरसियां विच, ते शौक वाले पढ़न डे ने माशाअल्लाह। लेकिन फिर कह रहा हूँ आखिरी दौर आई है, नहीं भाई मैं थक जाता हूँ यार, मुझे उम्र ज़्यादा लगती है अब अपनी, पहले उम्र नहीं, अब मुझे उम्र ज़्यादा लगती है पढ़ा के। एक बंदयालवी साहब के उस्ताद क्लास फेलो थे, बंदयालवी साहब के क्या थे, उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ाया। उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया? उन्हें कहा पढ़ाने से उम्र कम होती है। यार समझ आई कि नहीं आई? और यार हाँ, अगर ये नजरिया हो कि नेकियां करने से उम्र बढ़ती है जी। बहरहाल तवज्जो है थोड़ी?
सबक सुनना जी, सबक आप देख रहे हैं मुझे। अब कहता ये है फाइल को मफूल पे मुकद्दम करना वाजिब। क्या कहता है जी? इसके लिए दो शर्तें हैं जी। नंबर एक, फाइल और मफूल दोनों इसमें मकसूरा हो, दोनों इसमें और तुझे इल्तिबास का खौफ हो, दोनों इसमें मकसूरा हो कि तुझे पता ही न चले कौन फाइल है कौन मफूल है, वाजिब। याद हो गया? तो वहां फाइल को मुकद्दम करना जी। मिसाल है दाराबा मूसा ईसा, दो इसमें मकसूरा ने, पता ही नहीं चल रहा कौन फाइल, इल्तिबास का खौफ है, फाइल को मुकद्दम करना वाजिब हो गए ना। अब कहता ये है मफूल को फाइल पे मुकद्दम करना जायज है अगर इल्तिबास का खौफ ना हो, भावे मकसूरा हो। ये जो है आकल अल कुम्मसरा, और बोलो तो सही यार, समझ आई है? तवज्जो करना, ये और ये दोनों इसमें मकसूरा है, लेकिन जिन्हों थोड़ा बहुत तर्जमा होता है ना, उन्हें पता लग जाएगा फाइल केड़ा मफूल केड़ा। आका माना खाया, कुम मसर अमरूद, या माना या। अब ये तो आखेगा नहीं कि इन्हें इनू खादा, वो आखेगा इन्हें इनू खादा, तो जिन्हें खादा वो फाइल है, जिसको खाया वो। अगर इल्तिबास का खौफ ना हो, अगर चाहे वो दोनों मकसूरा हो, तो मफूल को मुकद्दम करना जायज है। मफूल को याद है कि नहीं याद हुआ? इधर इधर देखे, समझ आ गई है भाई? इधर एक और मिसाल काफिये के हाशिये में लिखी हुई है, काफिये के हाशिये में लिखी है, वो ये है दाराबा मूसा, एक मिनट, ईसा, चलो ईसा कह लो जो, चलो जी ईसा, अज़रीफ, क्या अज़रीफू, क्या हुन इतों भी पता लग गया कि फाइल कौन है। फाइल वही होना है जिदी ये सिफत है, तुहानू समझ ही नहीं आई कि ये सिफत एदी ते बनना नहीं, जिदे नाल है ओदी बनेगा। हुन ए फाइल ही तो सुने ही नहीं, पर ये काफिये में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया है हाशिये में लिखा हुआ है। गल समझ आई है कि नहीं समझ आई? अब एक देखो इधर है कि लिखा जी दाराबा अमरन ज़ैदुन, ज़बरा पेशान लगियां ने, ते जिदों लगियां ने हुन दसो इल्तिबास है कोई? लिहाजा मफूल का मुकद्दम होना जायज़ जी। फाइल पर मफूल को अगर इल्तिबास का और अगर इल्तिबास का खौफ हो और दोनों मकसूरा हो, तो फिर फाइल को मुकद्दम करना वाजिब जी। एक मिसाल और देने लगा, इल्तिबास का खौफ ना हो, ये लिखा है दाराबत, क्या लिखा है? ये लिखा है मूसा, ये लिखा है हुबला। गौर करो, गौर, दाराबत मूसा, ए दाराबत मुज़क्कर के मोनस, जब फेल मोनस है तो फाइल भी तो मोनस होगा, तो फिर फाइल ये है, ये तो मुज़क्कर है, लिहाजा यहां भी मफूल को मुकद्दम करना जायज़। चलो शाह जी, और फाइल को मफूल पर मुकद्दम करना वाजिब है उस वक्त, वाजिब है उस वक्त जब दोनों मकसूरा हो और तुझे इल्तिबास का खौफ हो। उसकी मिसाल दाराबा मूसा ईसा की, और फाइल और मफूल को शाह जी, और मफूल को फाइल पर मुकद्दम करना जायज है अगर इल्तिबास का खौफ ना हो। उसकी मिसाल अकल कुम्मतरा या और दरबा अमरन ज़ैदुन जी। आगे पढ़े जी, आगे वयजुज़ अल्फुल फ़इल है दुकानत करीनतन नाउ ज़ैदुन फी जवाब मन क़ाला मन दरबा वक़दा यजुज़ अल्फुल जी। कज़ा से पहले कायदा सुने, एक तो ये सुन ले कि काना नाक्सा भी होता है, काना तामा भी होता है जी। तामा है ये, कानत करीनतुन जो कानत है ये तामा है। आपने सुना नहीं ना, इन्हें मिटाओ जी। ये काना कौन सा है जी? तामा। अच्छा जी, करीना की तारीफ सुन लो जी। करीना किन्नू आंदे ने? जो फाइल की फाइलियत पे दलालत करे, मफूल की मफूलियत पे दलालत, वज़ा के बगैर, वज़ा के एक एराब होता है, एराब होता है जो फाइल की फाइलियत पे, मफूल की मफूल पे दलालत करे, वज़ा के साथ। तो सुने ही कोई नहीं। एक है वज़ा के बगैर फाइल की फाइलियत पे, मफूल की मफूल पे दलालत करे। एक है वज़ा के साथ, जो वज़ा के साथ करे वो इराब, जो वज़ा के बगैर करे वो करीना जी। तवज्जो सुनना, कायदा ये है
اچھا کرینا ضروری نہیں کہ فاعل کی فعلی پہ دلالت کرے، کرینا انہوں آندے نے جڑے شے پہ دلالت کرے، کیا لیکن او جڑا کرینا انہوں رکھو نہ اوتھے انہوں رکھو لیکن وہ شے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، جی سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں پر چونکہ فاعل کی بات نہیں فعل کی بات، قاعدہ یہ ہے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، کی قاعدہ ہے؟ کب؟ جہاں کرینا موجود ہو، قاعدے ہوتے فعل ہوتے، یعنی کرینا آکھے کہ یہاں فعل ہے تے پھر حذف کرنا جائز ہے۔ یہ دی میں مثال پتہ کیا بناتا ہوں، سارا توجہ سے سننا، توجہ سے میرے سے لفظ پورے سننا۔ جملہ اسمیہ، کیا جملہ اسمیہ سوالیہ، تو سنے ہی نہیں، خبر فعل، آپ نے سنا نہیں نا، یہ جو عبارت ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، سوالیہ ہے، خبر فعل ہے، یہ مان استفہامیہ ہے، مبتدا ہے، داربا یہ مل ملا کے خبر ہے، اور یہ سوالیہ ہے اور خبر کیا ہے؟ فعل۔ اور سن رہے ہو؟ میں تھوڑا ٹیسٹ نہیں لیندا، امتحان نہیں لیندا، میں آپ دسا لگا یہ ترجمہ پتہ کی ہے؟ کس نے مارا؟ کیا ترجمہ ہے؟ بولو، ایسا ترجمہ ہے، اسمیہ ہے، سوالیہ ہے، خبر۔ اب اس کے جواب میں جو جملہ فعلیہ آئے گا وہ سنے ہی نہیں، وہاں سے فعل کو حذف کرنا جائز۔ کیوں؟ کرینہ ہے کہ سوال میں جو فعل ہے جواب میں تو وہی ہوگا، سوال میں جو فعل ہے جواب میں تو وہی ہوگا، سوال میں ہے داربا تو جواب میں بھی تو داربا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کس نے مارا؟ آپ نے کہا زید، تو پتہ چلا اتنے مقدر کون ہے؟ داربا۔ میں پوچھا کس نے مارا تو آگے سے کوئی زید نے کھایا ہے، تو کوئی جواب نہ ہوگا، میں نے مارنے کے بارے سوال کیا، وہ کوئی سمجھ آئی نہیں۔ چلو جی سلام عرض کرنی سی، یہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سانو خوش و خرم رکھے، تھوڑا تھوڑا انہوں نے اگر ڈسٹینس پہ پراپتے انہوں نے زیادہ سنائی نہ دے گا، اچھا معذرت دے نال یار اے انہوں نے دسو بھی ہے نا ہو رہا ہے، لائف چل رہا ہے تھوڑا، جی پڑھے جی پڑھے، جی جی پڑھو جی پڑھو۔ فعل کو حذف کرنا جائز ہے اس وقت جب قرینہ ہو، اس کی مثال زید و نثار میں کوئی شخص کے جواب میں جس نے کہا من ضربا، جی بس جی یہ سمجھ آ گیا جی، آپ نے سنا نہیں، شاہ جی نے ترجمہ کر دیا، آگے پڑھے شاہ جی۔ وقت يجوز حذف الفعل والفاعل معا کا نام فی جواب من قال اقام زید۔ جی سنے قاعدہ، جیسے فعل کو حذف کرنا جائز ہے اسی طرح فعل اور فاعل کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال ہے، توجہ انہوں میں یوں بناؤں گا، ہر وہ جملہ فعلیہ سوالیہ، ہر وہ جس کے جواب میں نام آئے، جواب میں کون آئے؟ تو وہاں پر فعل فاعل کو اکٹھے حذف کرنا جائے۔ میں نے پوچھا کیا زید نے کھانا کھایا؟ آگے آپ کہہ دو نام، اب وہاں پر مقدر ہے آکالا زید، جی حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، نام آکالا زید بھی ٹھیک ہے جی۔ چلو جی اسی طرح فعل اور فاعل کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے، اس کی مثال ایسے نام کی مثال جو بولا گیا اس کے جواب میں جس نے کہا قام زید، جی آگے پڑھے۔ وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زید وهو القسم الثاني من المرفوع۔ جی توجہ، قاعدہ سن لو، قاعدہ سن لو میری طرف دیکھ کے، جہاں قد مضارع پہ آئے ہم نے بتایا اکثر وہ ہوتا ہے تحقیق ماد، ایسے کہا ہے، لیکن ذرا توجہ نہ سننا، مضارع پہ قد آئے آگے آ جائے اذا یا آگے آ جائے ان، تو وہاں پہ قد کا معنی صرف تحقیق ہوگا، کبھی نہیں کریں گے جی۔ اب قاعدہ سنیں جی جو پڑھنا ہے جی، قاعدہ یہ ہے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، فعل کا کہہ رہا ہے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، کس کو؟ بھائی کس کو؟ اور مفعول کو فاعل کی جگہ رکھا جاتا ہے، کب؟ جب فعل مجہول ہو۔ اب مجھے بتائیں جب فعل مجہول ہو فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ جو رکھتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کہ ہمیشہ رکھتے ہیں؟ اس واسطے یہاں قد کا معنی کبھی نہیں، یہاں قد کا معنی کبھی نہیں کرنا، خالی تحقیق کرنا ہے۔ یار سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بول، کوئی سمجھ آئی؟ اور یہ مرفوعات کی قسم ثانی ہے، اور مفعول معلوم اسم مفاعل کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ رکھنا۔ جی ترجمہ کریں شاہ جی۔ اور
اور فائل تحقیق تو کہہ لیں اور تحقیق فائل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو فائل کی جگہ رکھا جاتا ہے اس وقت جب فعل مجہول ہو. اس کی مثال ضریب زیدن کی مثل میں ہے جی. اور یہ مرفوعات کی اور یہ قسم ثانیہ مرفوعات سے. جی تنازع فعل میں پورا پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. جی آگے بڑھے. نہیں ساری جان دو ساری کتاب ختم کر لے. جان دو. استغفر اللہ. یہ شور کر رہی ہے وہ منع کر رہے ہو کیا بھائی؟ شور نہ کر بھائی، یہ کاکا نہ لگا. میں پہلے کہا یہ ہمیں پورا کر لینے دے. تنازع فعلان کیا ہے یار؟ اگر تو آپ نے داتنا پوری پڑھنی ہے تو پھر اس کو مجھے پڑھانے دے. ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. آج ایک منٹ، آج چھٹا دن ہے. ایک منٹ سنو یار. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 6 دن ہے. لڑکے داتنا کتنی پڑھی آپ؟ تھوڑی پڑھی. اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھ لیں. وقفہ وقفے سے کام خراب ہو جائے گا. تھوڑا وقفہ ہو جائے پھر چنگا پڑھ لیں گے. یہ بھاگ جائیں گے پھر. بلا لوں گا جو ادھر اب پڑھیں. ایسے کر لو جنہوں نے جانا چلے جائیں، ہمیں پڑھنے دیں. چلیں جی عبارت پڑھے جی. عبارت جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں، ہمیں پڑھنے دیں. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اذا تنازع الفعلان في اسم زائد بعده ما اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم فهذا انما يكون على 4 اقسام. جی توجہ ہے جی. ہم پڑھنے لگے تنازع فعلان. یہ بڑی مشہور بحث ہے تنازع. جی جلدی پڑھاؤں گا، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ. جلدی پڑھاؤں گا. جی توجہ ہے تمہاری. ایک لفظ ہے، جب اردو میں لفظ کہنا تو تنازع فعلان نہیں کہنا، تنازع فعلان. پہلی بات تو یہ ہے. کئی ہمارے بندے تنازع کہہ جاتے ہیں. تنازع فعلان، تنازع تو فعل ہے بھائی. جب ہم نے کہنا تو کیا کہنا؟ تنازع. اس وقت معنی ہے دو فعلوں کا جھگڑا. ہاں جھگڑا. تو جھگڑا تنازع کا معنی نہیں، تنازع ہے. جی میری طرف دیکھنا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ دو فعل جھگڑا کرے. جی یار ٹائم ضائع کریں گے اگر مجھے دیکھیں گے ایسے اس میں ظاہر میں جو دونوں کے بعد پتہ لگا جھگڑا ہوگا اسم میں اور اس میں جو دونوں کے، اور پھر وہ جو ظاہر ہے ضمیر بھی نہیں، دو فعلوں کا جھگڑا اس اسم میں ہوگا جو ظاہر اور دونوں کے بعد. جی یاد ہو گیا. اب اس پہ سوال ہوا بھی جھگڑا تو وہ کرتے جن میں روح جان ہو. ان میں تو جان ہی نہیں، جھگڑا کیا؟ انہوں نے خود جواب دیتا ہے. آندھا جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ دو فعلوں میں سے ارادہ کرے قادہ این یا مالا کہ وہ عمل کرے اس اسم میں. یہ ارادہ کرے کہ میں کروں، یہ کرے کہ میں کروں. اب اس میں سوال ہوگا ارادہ بھی تو وہ کرتا ہے، بلکہ زیرو بھی نہ کہو، عقل والا کہو. انہوں نے کہا بھی ارادے سے مراد ہے معنی کے لحاظ سے متوجہ ہونا. اے بھی نہ لفظ ہے معنی کے لحاظ سے. ہاں معنی کے لحاظ سے متوجہ ہونا، یعنی یہ معنی کے لحاظ سے ادھر متوجہ ہوگا اور یہ بھی معنی کے لحاظ سے ادھر متوجہ ہوگا. جی سمجھ آئی ہے؟ ٹائم تھوڑا میرا دیکھنا. جھگڑے کی ہیں 4 قسمیں. کیا کہا جی؟ نمبر 1 دونوں جھگڑا کریں فاعلیت میں. جی مینوں دیکھنا ہے فاعلیت مراد ہے اس اسم ظاہر کے فاعل ہونے میں. اے نہیں کہ میں فاعل نا، اے دو نے میں لکھ دیتا ہوں نا، 4 پوری لکھ لی. دارابانی و اکرمانی. جی اس کا بھی جھگڑا ہے، اس کا بھی جھگڑا ہے اس میں اور اس کے فاعل ہونے میں. یہ کہتا ہے یہ میرا، یہ کہتا ہے جی ایک قسم ہو گئی. دوسری دونوں جھگڑا کریں مفعولیت میں. جی یہ کہتا ہے یہ میرا مفعول بنے، یہ کہتا ہے جی آگے جا رہا ہوں. جھگڑا فاعلیت اور مفعولیت میں، لیکن پہلا فاعل چاہے دوسرا مفعول چاہے. یار سمجھ آئی ہے؟ جی جو مرضی بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے. جی یہ کہتا ہے میرا مفعول بنے، یہ کہتا ہے بھائی یہ بھی وہ باتیں ہیں کہ جو دو سیغے ہیں واہ مذکر واہ وہ تو فاعل چاہتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے کرم تو درب تو یہ تو مفعول چاہتا ہے. اس لیے یہ چاہتا ہے میرا مفعول بنے، یہ بھی چاہتا ہے میرا مفعول، یہ چاہتا ہے میرا، یہ چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے، یہ بھی چاہتا ہے فاعل، یہ بھی چاہتا ہے فاعل. جی چوتھی تیسری کا الٹا ہے، وہ جگہ درب تو. بات کی بات ہے یار،
یہ چاہتا ہے فاعل بنے, وہ چاہتا ہے مفعول بنے. جی یہ 4 قسمیں ہیں جی. ترجمہ کریں جی, ترجمہ. فصل جب دو فعل جھگڑا کریں ایسے اس میں ظاہر میں جو دو فعلوں کے بعد یعنی جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو فعلوں میں سے ہر ایک ارادہ کرے این یعملا کہ وہ عمل کرے اس اسم میں, تو یہ جھگڑا جھگڑا 4 قسم پر ہوگا. جی پہلی قسم یہ ہے قسم یہ ہے کہ دونوں جھگڑا کرے, صرف فاعلیت میں, اس کی مثال ضربنی و اکرمنی زیدن کی مثال میں. دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں جھگڑا کریں صرف مفعولیت میں, اس کی مثال ضربت و اکرمت زیدن کی مثال میں. تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں جھگڑا کریں فاعلیت میں اور مفعولیت میں, لیکن پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضا. اس کی مثال ضربنی و اکرمت زیدن کی مثال میں. چوتھی تیسری کا اس کی مثال. ضربت و اکرمنی زیدن کی مثال میں. جی آگے پڑھیں جی. وعلم ان فی جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول واعمال الفعل الثاني خلافا للفرع في السوره الاولى والثالثه ان يعمل الثانيه ودليل لزوم احد الامرين اما حذف الفاعل والاضمار قبل الذكر وكلاهما معذوران وهذا في الجواز. بس توجہ جی. جی ادھر دیکھیں جی, ایسے ٹائم ضائع ہوگا, اگر مجھے دیکھیں گے پھر ٹائم ضائع نہیں ہوگا. جی یہ 4 لکھی ہیں, ان چاروں اقسام میں, چاروں یہ میں نے لکھ دیا بصری اور کوفی, چاروں. یار مجھے دیکھیں, ان چاروں اقسام میں بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے, دوسرے کو دینا بھی جائز. دینا ایک نو ہے, دینا اچھا ایدے وچ عمل کروانا ایدے چ. ویسے تو عامل ہر فعل ہے, لیکن ظاہر میں عامل ایک ہی ہوگا. نہیں سمجھے رہے یار. اب دیکھو یہ عمل ہے, یہ بھی عمل ہے, لیکن اس میں عمل ایک کا ہے. یا تو اس کا ہوگا یا تو اس کا ہوگا. جی گل سمجھ آئی ہے. اس میں عمل ایک کا ہے, اس میں عمل ایک کا ہے, اس میں عمل ایک کا ہے. لیکن کوفی بصری کہتے ہیں بھائی اس میں جس کا مرضی کروا لو جائز ہے. پہلے کا کرواؤ دوسرے کا کرواؤ جائز ہے. کن کے نزدیک یار سمجھ آئی؟ جی دونوں اینو آندے نا جائز کہ چاروں قسموں میں پہلے کو اس میں ظاہر جس میں جھگڑا ہے اس میں عمل بنانا, دوسرے کو بنانا ایک کو ہے. جی ہو گیا جی. ایک ہے جی امام فرا, اس کی لڑائی ہے جی ان کے ساتھ, دونوں کے ساتھ, جی دونوں کے ساتھ, وہ دونوں اکٹھے جو ہیں بھائی, وہ ایک بن گئے, وہ ایک ان کا, اس کی ان دونوں سے, لیکن لڑائی چاروں میں سے 2 صورتوں میں. جی ایک ہے تیسری, ایک ہے پہلی, ان 2 میں لڑائی ہے. اور لڑائی 2 صورتوں میں ہر ایک میں نہیں, صرف دوسرے میں آندہ ہے. اے دوسرا پہلی والا اور دوسرا تیسری والا آندہ, اس کو عمل دینا جائز ہی نہیں. فرا کہتے ہیں جائز ہی نہیں. حالانکہ ہم نے پڑھا بصری کوفی کہتے ہیں چاروں میں جس کو بھی دو جائے, لیکن عمل کس میں کروانا؟ ظاہر میں. یہ میں بڑی پیاری بات کہی ہے یار, عمل تو ہر فعل ہے, لیکن اس میں عمل ہر نہیں ایک ہے. وہ پائے یہ بناؤ, پائے یہ بناؤ. توجہ ہے؟ وہ تنازع فعلان پڑھا رہا ہوں, توجہ ہے؟ جسے قوم ڈرتی ہے. کیا ہے آسان سا سبق ہے, وہ سمجھ ہے جی. فرا کی لڑائی دونوں سے, لیکن چاروں میں نہیں, صرف پہلی اور وہ بھی دوسرے کو عمل دینے میں. فرا کہتا ہے اے پہلی میں جو دوسرا ہے اس کو اس میں عمل بنانا جائز ہی نہیں. تیسری میں جو دوسرا ہے اس کو اس میں عمل بنانا جائز ہی نہیں. اچھا جو دلیل فرا کی آندہ 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. نمبر 1 آندہ میں نے دسو جے تم بناتے ہو یہ اس کا فائل ہے, آندہ مجھے بتاؤ اس کا فائل کدھر. جی چپ کرنا ذرا. آندہ اس کا فائل آندہ 2 وچوں ایک کم آئے گا. یا کہو گے فائل حذف, فائل حذف کرنا کم خراب. توجہ کرنا, اودو خراب ہے جدو قائم مقام کوئی نہ ہوئے, وگرنہ جب نائفل اس کی جگہ ہے پھر تو ٹھیک ہے. ایتھے تو کوئی جگہ ہے کوئی نہیں. آندہ انہوں کہو اگر کوئی دا فائل حذف ہے تو یہ بہت بری بات ہے, یہ ممنوع ہے. فائل حذف نہیں ہوتا, کب تک نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی قائم کام نہ ہے. جی اگر کہو جی اس کے اندر ضمیر ہے جی, وہ آندہ من دس ہوئے دا مرجے کون ہے, تو اسی کہو جی مرجے ہے. آندہ یہ لازم ہے ادمار. او چھوڑ, کیا لازم آئے گا جی؟ ادمار قبلہ ذکر دا مطلب ہے کہ جدھر لوٹن رہی ہو بعد وچ ہے, آپ پہلا آ گئی تو او لفظاً بھی باچ ہے رتبتاً بھی باچ ہے.
جی بالکل یہی بات ادھر آندہ اگر تم اس کو اس میں عامل بناؤ کہنا مجھے بتاؤ اس کا فاعل کدھر، اگر کہو حذف ہے تو جائز ہی نہیں ہے. کب تک نہیں جائز؟ جب کوئی قائم کم، اتنے تو قائم کم نہیں ہے. اگر کوئی ضمیر ہے تو مرجع کون ہے؟ لفظاً بھی رتبتاً بھی. اب بصری کوفی کہتے تھے جائز ہے جس کو مرضی دو. اب یہ کہتا ہے تیسری اور پہلی میں دوسرے کو دینا جائز ہی نہیں، وہ کہتے جائز ہے. اب سوال ہے کہ بصری کوفی جب دوسرے کو دیں گے پہلی میں اور تیسری میں تو وہ کیا کریں گے؟ آندہ وہ اس میں ضمیر مانیں گے، حذف تو نہیں کریں گے. پھر سوال ادمار قبل ذکر والا، وہ دا جواب ادمار قبل ذکر عمدہ میں جائز. کیا ہے؟ جی نال ایک قید ہے کہ تفسیر کی شرط کے ساتھ کہ او ضمیر دے نا او ضمیر دی تفسیر بھی ہو جائے، او دے مرجع او دی کی کر دے تفسیر. جی یہ قاعدہ ہے جی، یاد ہو گیا ہے. چلو ایک آپ کو یہ تو میں نے سبق پڑھایا ہے. ایک داتن آپ کی اس جگہ پہ ترکیب بھی بتا دوں. یہ میں عربی عبارت جو ہے وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي. اس کی ترکیب بتا دوں. جی شوق نہیں توانو اے جڑا انا ہے نا ایتھے اب والم تو بعد کیا ہے انا، اے دا اسم ہے نہیں ہوتے اے جڑا والم تو بعد انا تو بعد ہے نا فی هذه الاقسام، اے فی هذه الاقسام یجوز دے متعلق ہے. انا کا اسم یہاں ضمیر شان مقدر ہے. تو سنے ہی نہیں اسم ہے نہیں ہوتے کیا ہے ضمیر شان مقدر الہامیہ اس کی شرح اس میں لکھا ہوا ہے. تو سنے ہی نہیں داتناف کی ایک شرح الہامیہ وہاں لکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو ترکیب بتائی ہے، اوپر نہیں سمجھ آ رہا لیکن اب ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ کریں گے. خلافاً ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہوتا ہے یخالف فعل کا یا خالف فعل کا، اور آگے جو للفرع ہے اس لام کا معنی سے کرتے من والا. جی ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ کرنے لگے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ شاہ جی کرو ترجمہ. تو جان بے شک ان تمام اقسام میں پہلے فعل کو عمل دینا جائز ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے. بس ایک انہاں دا موقف ہے بصریہ کوفیہ دا. یہ جو قول تم نے قاعدہ بیان کیا یہ اختلاف کرنا فرا سے پہلی صورت میں، اور یہ کہ فرا دوسرے کو اور فرا کی دلیل دو امروں میں سے ایک کا لازم آ رہا ہے یا فاعل کو حذف کرنا یا اضمار قبل ذکر، اور یہ دونوں جی یاد ہو گئے. ہاں کلاہما، یہ دیکھو میں یہ قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کلا تو پہلا دو چیزاں نہ ہو تو پھر کلا خود مبتدا کلاہما معذورا، یہ دونوں کام ممنوع ہے. ھذا فی الجواز، یہ فرع کا جو ان دونوں سے اختلاف ہے یہ جواز میں ہے. وہ اندر جائز ہے جنہوں مرضی عمل دو، یہ کہتا ہے دوسرے کو دینا جائز ہی نہیں. جی آگے پڑھے. واما الاختيار ففيه خلاف البصريين فانهم يختارون اعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار، والكوفيون يختارون اعمال الفعل الاول مراعاة للتقديم والاستحقاق. فإن عملت الثاني فانظر ان كان الفعل الاول. ٹھہرے جی شاہ جی ٹھہرے جی، توجہ ہے جی تواڈی؟ او توجہ کرو بھائی جان. تنازع فعلان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے طالب علموں کے حافظے کا امتحان ہوتا ہے. یہ نہ سنے نہیں طالب علموں کے حافظے کا جی ٹائم تھوڑا ہے جی. اب میں پڑھنے لگا ہوں پسندیدہ. اختیار میں نے پسندیدہ چننا، اس میں اختلاف بصری اور کوفیوں کو آپس میں، اس میں اختیار میں بصری کہتے ہیں دوسرے کو عمل دینا پسندیدہ، دوسرے کو جائز دونوں ہے جنہوں مرضی دے لو، لیکن پسندیدہ کس کو ہے؟ کوفی کہتے ہیں پہلے کو. جی دونوں کی دلیلیں ہیں. بصری کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے یہ قریب ہے، الحق للقریب ثم للبعید. کوفی کہتے ہیں بھائی جان وہ پہلا آیا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جائے لین لنگر کی لگی ہوئی ہو تو جڑا پہلا انہوں پہلے لبنا ہے، ختم ہو گیا تو پچھلے تو گئے آئے، تو جو پہلے آیا اس کو پہلے، یہ ان کی دلیل ہے. جی سمجھ آئی؟ وہ آندے نے تقدیم کی آندے نے، آگے لفظ استحقاق یہ تفسیری ہے.
آندے پہلا مستق پہلا بنیا ہے وہ پہلا مستق بنیا پہلے چاہ رہے ہیں کہ میرا فاعل آئے جڑا پہلا چاہ رہا انہوں پہلا دو یہ تو نہیں ہوں دوجے نو دے دو نال ہی بس ٹھیک ہے تو لیٹ آیا لے لا تو لے لا تو جڑا پہلا دا بیٹھا ہے دسترخوان وہ کدھر جائے گا وہ جڑا پہلا دا بیٹھا ہے وہ کدھر جائے گا وہ لاگے آگے بہ گیا تاں کر کے نو دے رہے وہ لاگے آگے بہ گیا تاں وہ نہیں سمجھ لگی بہرحال موقف مضبوط جو ہے وہ موقف ہے بصری والا ہے جی دلیلیں ہم نے دونوں کی پڑھ لی ترجمہ کریں گے جی رہا پسندیدہ رہا اور رہا پسندیدہ اس میں بصریوں کا اختلاف ہے کیونکہ بصری پسند کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا قرب اور کار اعتبار کرتے ہوئے اور کوفی پسند کرتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا تقدیم یعنی استحقاق کی رعایت کی وجہ سے مطلب وہ پہلے مستحق بنا ہوا ہے جی آگے پڑھیں مٹھائیں جی فإن عملت ثانية فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل أضمرته في الأول فما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضرباني وأكرمني الزيدان وضربوني وأكرمني الزيدون وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيدا وضرباني وأكرمت الزيدين وضربوني وأكرمت الزيدين وإن كان بس توجہ جی توجہ ہے تھوڑی میری تو دیکھنا جی ہاں نہیں صحیح کہہ رہے توجہ ہے تھوڑی اب میں بصریوں کا مذہب پڑھانے لگا ہوں بصری پتہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے کو عمل دینا پسندیدہ ہے اگر دوسرے کو عمل دیا جائے یہ ہو رہا ہے لکھنے والا جی دوسرے کو عمل دیا ہے یار مجھے ٹائم نہیں ہے ایسے ٹائم ضائع کریں گے آپ دوسرے کو مجھے دیکھیں گے آپ کتاب اس وقت دیکھتے ہیں جب میں نیچے دیکھتا ہوں جب میں ایسے دیکھتا ہوں یا کہ ادھر دیکھتا ہوں پھر اوپر دیکھتے ہیں عمل کس کو دیا ہے یہ کن کا مذہب ہے پسندیدہ مذہب آندہ بصری آندے نے خود بصری کہندے نے بھئی اینو ویکھو سارے دیکھ رہے ہو یہ کی چاہ رہا ہے آندہ اینو فاعل دی ضمیر دینی اوہو جی یا جی ہو جا اے لگی جی سمجھ جی ٹائم تھوڑا ٹائم اور یار سمجھ آ گئی ہے دیتا کنو عمل پہلے ویکھیا ہے نو ویکھیا ہے کی چاہ رہا ہے انہوں فاعل دی ضمیر اب یہاں ہم نے 6 مثالیں بنانی ہیں 3 متوافقین 3 متخالف توجہ میرے رکھنا ہے متوافقین کا مطلب ہے کہ دونوں ایک جیسا تقاضا کر رہے متخالفین میں ایک کچھ لیکن جب متخالفین بنائیں گے نا جس کو عمل دیا ہوگا اسے بدل دیں گے جس کو دیکھا تھا اسے نہیں بدلیں گے تو وہاں سنیا کوئی نہیں لگ گیا جس کو عمل دیا تھا اسے بدل دیں گے عمل کس کو دیا بصریوں نے جی متوافقین پڑھنے لگا ہوں انہوں فاعل دی ضمیر دینی ہے ضربانی کی واکرمانی الزیدان یار نہیں سمجھ آئی ضربونی واکرمانی رہنا ہے الزیدون انہیں نہیں بدلنا کیونکہ ایدہ فاعل ظاہر ہے فاعل ظاہر و فعل ہمیشہ واحد ایدہ فاعل ضمیر ہے تے جیو جی ضمیر ہو جا فاعل یعنی ضربانی واکرمانی زیدون ضربانی واکرمانی زید ضربونی جی میں لکھنے کے بغیر پڑھ دوں توجہ کرنا ہے انہوں آندے نے متخالفین اگے بنا لگا میں پھر کہہ رہا ہوں متخالفین بنانے سے پہلے سوچنا ہے عمل دیتا کنوں ہے ویکھیا کنوں ہے بس یہ یاد رکھ کے پھر مثالہ پڑھنی ہے یاد رکھنا ہے پہلے انہوں جنہوں ویکھیا انہوں نہیں بدلنا جنہوں دیتا انہوں بدل دینا ہے جنہوں دیتا ہی پہلا کی چاہ رہے فاعل انہوں نے یہ بنانا کہ مفعول چاہے تے پھر اگلے نے پھر مفعول پڑھا گے کوئی سمجھ آئی میں مثالہ پڑھنے لگا ضربنی واکرمت زیدان یہ دے آسان ہو گئی اگے ہوں ضربنی واکرمت زیدین ضربونی واکرمت زیدین جی میں نے یہ پڑھ دیا لیکن یہ ذہن حاضر پھر ہوگا یار سمجھ آئی جے متوافقین بھی پڑھا متخالفین بھی پڑھا شاہ جی ترجمہ کرو جی 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 نہیں جی عمل کس کو دیا ہے تو انہوں بدلنا ہے جنہوں ویکھیا انہوں نہیں بدلنا اس واسطے میں بار بار کہہ رہا انہوں یاد رکھنا ہے کہ جنہوں ویکھیا انہوں نہیں بدلنا وہ انہوں یاد رکھ پا جدو متخالفین بنانا جڑا متوافقین ہے اس میں وہ یاد رکھنا ہے عمل کس کو دیا ہے تو کس کو عمل دیا ہے
تو متخالفین بناتے ہوئے انہوں بدل دوجے نو پہلے نہیں بدلنا بھائی جان چلو جی بس اگر تو دوسرے اچھا کوفیت مطلب جو نہیں ہے جڑ تو کہہ رہے چلو جی بس اگر تو دوسرے کو عمل دے تو دیکھ اگر پہلے مطلب مثالہ ویلے کی لکھی ہے تو پہلے میں فاعل کی ضمیر دے جیسا کہ تو کہ متوافقین میں ضربانی واکرمانی زیدون اور ضربانی واکرمانی زیدان و ضربونی واکرمانی زیدون. شاہ جی غلطی تو آنی نہیں چاہیے میں زبانی پڑھتا میری زبان نہیں اٹک رہی آپ کو اوپر دے کے اٹک رہی ہے متخالفین میں تو کہے اور تم متخالفین میں کہے ضربانی واکرمت زیدن و ضربانی واکرمت زیدین و ضربونی واکرمت زیدین. جی آگے پڑھے مٹاؤ جی اللہ كان الفعل الاول يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من افعال القلوب وحذفت المفعول من الفعل كما تقول في المتوافقين ضربت واكرمت زيدا وضربت واكرمت زيدين وضربت واكرمت زيدين وفي المتخالفين ضربت واكرمني زيد وضربت واكرمني زيدان وضربت واكرمني زيدون. اب ایسے ہی ہوتا ہے میری طرف دیکھیں میری زبان ہی نہیں اڑے گی آپ کے اوپر دیکھے اڑ رہی میرے دیکھو ادھر دیکھو بھائی یہ میں نے جو لکیر لگائی اس کا مطلب میں نے عمل دیا دوسرے کو تو دوسرے کو عمل دینا کنہ دا مطلب ہے بسری ہے. اچھا مجھے بتائیے یہ کیا چاہ رہا ہے ہو گیا جی توجہ میرا کرنا ہے جب عمل دیں دوسرے کو مذہب بسریوں کا اور پہلا کیا چاہے او بولو تو دو حال سے خالی نہیں دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں دونوں فعل یہ ہیں یا نہیں. اب یہاں پہ طریقہ کار یہ ہوگا پہلے کے مفعول کو حذف اور ضرور کریں گے ایک کن کا مطلب ہے بسریوں کا. اب بتائیے یہاں حذف ہے کہ نہیں او بولو. اچھا پہلے یہ سنو کیوں حذف کریں گے آندہ اس لیے اگر یہاں لاؤ زید تو یہ تو تکرار ہو گیا تو تکرار اچھا نہیں ہے. اچھا یہ تو گیا جی اگر یہاں ضمیر لگاؤ تو ضمیر کا مرجع یہ ہے اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً فضلہ میں اور یہ جائز نہیں لہذا نہ ذکر کرنا ہے نہ ضمیر دینے نہ وہ صراطاً نہ ضمیر بلکہ کی کرنا ہے حذف کیوں کرنا ہے تاکہ اضمار قبل ذکر سے بچ جائے. ایک کنہ دا مطلب ہے بسریوں کا. جی میں مثالیں پڑھنے لگا ہوں توجہ نہ سننا ہے تو متوافق کہنا بہت آسان ہوتی ہے ضربت واکرمت زیدن ضربت واکرمت زیدین ضربت واکرمت زیدین یہ بہت آسان ہے لیکن رولا متخالفین میں بنتا ہے. لیکن متخالفین پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ہے عمل کس کو دیا عمل کس کو دیا دیکھا کس کو پہلے کو نہیں بدلنا ہونا دوسرے کو بدل دینا ضربت واکرمنی زیدن ضربت واکرمنی زیدان ضربت واکرمنی زیدون. چلو میری زبان نہیں اٹکی آپ کے اوپر دیکھیں یار نہیں آپ کو سمجھ رہے اے زین زین ادھر حافظے سے پتہ چلے گا اور میں تو آپ کی آسانی کے لیے متخالفین بنانے کا طریقہ بتا دیا آپ کو یار سمجھ آئی کہ نہیں آئی. چلو جی یہ دوران دے وہ پتہ نہیں کدھر ٹر گیا انہیں بیچارہ. چلو جی سمجھ آئی چل. اور اگر پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دونوں افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مفعول کو حذف کرے جی نال کہنا ہے پہلے کے مفعول کو تو پہلے کے مفعول کو حذف کر جیسا کہ تو کہ متوافقین میں ضربت واکرمت زیدن ضربت واکرمت زیدین و ضربت واکرمت زیدین اور متخالفین میں ضربت واکرمنی زیدن کیا ہے تو یہ متوافق ہے کہ متخالف میں نے پڑھ دی کیا ہوا ہے. چلو جی و ضربت واکرمنی زیدان و ضربت واکرمنی زیدون جی یہ اوپر دیکھ پڑھی گئی ہے آگے پڑھے جی وإن كان الفعل من أفعال القلوب يجب إظهار المفعول للفعل الأول كما تقول حاسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا إذ لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب وإضمار المفعول قبل ذكر هذا هو مذهب البصريين. جی میرا دیکھیں گے شاہ جی مجھے دیکھیں گے نہیں مجھے نہیں دیکھ رہے آپ یہ جو آخر میں ہے نا اس میں ہوا جھگڑا عمل دیا اس کو جی یہ جو ہے سمجھو کہ اس کا فائل اس کے اندر ہے سمجھو اپنے ذہن میں کہ یہاں یہ ہے فرض کرو یہاں ہے لیکن لکھنا نہیں آپ نے تو جب آپ یہ فرض کریں گے کہ یہاں یہ ہے تو ظاہر فائل تو اندر آ گیا تو اس کو کیا چاہیے مفعول تو جھگڑا اس میں تو دے دیا اس کو. اب یہ کیا چاہ رہا ہے فائل کے مفعول کیونکہ میں نے کہا فائل اندر آ گیا مفعول چاہ رہا ہے ایک اس کا آ گیا دوسرا یہ ہے. اب عمل دیا دوسرے کو پہلا کیا چاہ رہا ہے مفعول دونوں فعل افعال قلوب میں سے یہاں پہ جناب نہ حذف جائز نہ ضمیر ایتھے بھی ضمیر تے ایتھے بھی نہیں سی جائز ضمیر تے لیکن اوتھے حذف کرنا واجب تھا ایتھے واجب تے دور دی گل حذف جائز بھی نہیں یار ایتھے ہی ہو اینے کیوں نہیں آندہ پہلی گل ہے اگر ضمیر دیں گا تو وہی خرابی ضمیر کا مرجع کون ہوگا یہ یار سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی توجہ ہے. اور اگر تم حذف کرو کیا کرو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول حذف نہیں ہوتا. بھائی جی سمجھ آئی جی ثابت ہوا
کہ نہ حذف کرنا ہے نہ ضمیر دینی پھر ظاہر کرنا ہے. یہ بصریوں کا مذہب تکرار نہیں آ رہا جی. مفعول کا تکرار نہیں آ رہا ادھر زید کو تو تکرار کیا کریں, مجبوری ہے ہماری, اب کیا کریں. اور فضلہ کا تکرار کوئی اوے نہیں, ادھر بھی فضلہ کا ہی آنا تھا لیکن مجبوری ہے, یہاں کیا کریں. ہاں تو دونوں حذف کریں گے اس کے کیا دوسرے کے بھی, یعنی کہ نہیں فعل قلوب کے یا تو دونوں مفعول. جی یہاں نہیں, وہ چھوڑے, وہ اس کو چھوڑے, سمجھ آئیے. تو یہاں حذف نہیں ہوگا جی, سمجھ آئی جی. افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے 1 مفعول حذف ہے جی, اگر کرو گے تو خرابی لازم آئے گی جی. چلو جی ترجمہ. اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو واجب ہے پہلے فعل کے مفعول کو ظاہر کرنا, جیسے تو کہ حاسبنی منترکن حاسبت زیدن منترکن. جی میں نے شاہ جی بتایا جھگڑا کس میں, آخری میں. پہلے کا فاعل موجود ہے, اسے کیا چاہیے, مفعول. اس کا دوسرا مفعول منتلکن, اس کو حذف کرنا جائز نہیں ضمیر, کیونکہ حذف کرنا مفعول کو, کیونکہ مفعول کو حذف کرنا افعال قلوب میں سے جائز نہیں, اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں. یہ ہے بصریوں کا مذہب جی. آگے بڑھیں, ٹائم تھوڑا ہے, بٹاؤ جی. پڑھے پڑھے پڑھے. بس توجہ ہے, اوے منٹ لگے گا اب جی. یہ دیکھیں اب مذہب پڑھانے لگا کوفیوں کا جی, سستی نہیں, نیند نہیں. ادھر دیکھیں, یہ ہے جی کوفیوں کا مذہب. کس کو عمل دی؟ اچھا دوسرے کو دیکھو جی, کیا چاہ رہا ہے جی. میں مثالیں لکھوں گا نہیں, پڑھوں گا, میرا وکڑا ہے. اینو ضمیر دینی, فاعل دی, اے ایدہ بننا ہی. ضربنی وکرمن زیدون, ضربنی وکرمان زیدان, ضربنی وکرمون زیدون. یہ ہے متوافی کیر. میں متخالفین پڑھنے لگا ہوں. متخالفین پڑھنے سے پہلے دیکھنا عمل کس کو دیا ہے, دیکھا کس کو ہے, جنہوں ویکھیا انہوں نہیں بدلنا, جنہوں دیتا انہوں بدل دینا ہے. ضربت واکرمانی زیدان, ضربت واکرمانی زیدی, ضربت واکرمون زیدی. شاہ جی ترجمہ کرو جی. پہلے کو عمل دے کفیوں کے مذہب پر. تو دیکھ, اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرتا تو فاعل کی ضمیر دے دوسرے فعل میں, جیسے تو کہے ضربنی وکرمنی زیدون, ضربنی وکرمان زیدان, وضربنی وکرمون زیدون. اور متخالفین میں مخالفین میں ضربت وکرمنی زیدن, وضربت وکرمان زیدین, وضربت وکرمون زیدون. جی آگے پڑھے شاہ جی, آگے پڑھے, بٹاؤ جی. پڑھے 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 پڑھتے جائیں. وكرمت زيدين وفي المتخالفين ضربني وكرمت زيد وضربني وكرمت زيدان وضربني وكرمت زيدون. بس توجہ ہے, اور منٹ بھی نہیں لگے گا یار, ادھر دیکھ تو, بس ٹائم تھوڑا ہے جی. بتاؤ عمل کس کو دیا ہے, دوسرا کیا چاہ رہا ہے جی. دونوں فعل 2 حال سے خالی نہیں, افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں, نہیں ہے. اب ذرا توجہ کرنا, اب کوفیوں کا مذہب ذرا لمبا ہے. اب لمبے سے مراد ہے نا کہ پتہ نہیں کتوں مکے گا, مکے گا نہیں. اور شروع جو ہے عمل کس کو دیا ہے, دوسرے کو. یہ کیا چاہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, دونوں فعل افعال قلوب میں سے. اب اس کے مفعول میں 2 وجہ جائز ہے. کتنی؟ ایک حذف کرنا اور دوسرا ضمیر دینا, اور ضمیر دینا جی. 2 وجہ جائز ہے. ساتھ لکھا ہوا ہے وسانی والمختار, ضمیر دینا مختار. اچھا وجہ بھی لکھی, کیوں؟ انہوں نے کہا تاکہ لفظ مراد کے مطابق. اچھا کی مطلب ہے لفظ مراد, میں نے دیکھنا ہے آندہ وہ دی مراد یہ ہے, میں نے زید کو مارا اور میں نے زید کی عزت کی. اے وہ دی مراد ہے کہ میں نے مارا بھی اس کو ہے, میں نے عزت بھی اس کی کی. تو یہ تہاڈی مراد ہے, تے مراد دے مطابق لفظ دے تاں ہونا جے ضمیر لگے گی. او کی لگے گی, جے ضمیر نہیں لگے گی تے تہاڈا ترجمہ ہوگا میں نے زید کو مارا اور میں نے عزت کی. کدی کی پتہ ہی نہیں ہے. لفظ تہاڈی مراد کے مطابق اس وقت ہوں گے. آئی سمجھ کہ نہیں آئی؟ اچھا رہی یہ گل کہ بصری جو تھے عمل دوسرے کو دیتے تھے, پہلے کے مفعول کو کیا کرتے تھے, سب ضمیر نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ اضمار قبل ذکر. ہن انہاں نے ضمیر دینی ہے تھے, انہوں مختار آکھیا ہے, حالانکہ اضمار قبل ذکر تے آئے گا. او دا جواب ہے یہ لفظاں وچ تے ایتھے ہے, رتبتاً ایتھے ہے, کیونکہ اے دا مفعول ہے.
لگ گئی جی اب میں پڑھنے لگا ہوں مثالیں. جی یہ والی 12 مثالیں پڑھنی میں نے. کتنی؟ 12. جی مجھے دیکھیں اوپر 12 لکھی ہیں. ایک میرا شاگرد ہے کہتا استاد جی میں نے تناظر فعلا لکھ کے دو. میں کو اتنے لکھے تھے آدھا جی میں نے لکھ کے دو. میں کہ بھائی اتنے لکھے میں کی لکھ کے دا دیں. یار سمجھ آئی؟ جی میں مثالیں پڑھنے لگا ہوں لیکن ایک مرتبہ دہرا لیتا ہوں. عمل کس کو دیے؟ پہلے کو. دوسرے کو دیکھا کیا چاہ رہا ہے؟ دونوں فعل افعال کلو میں سے دوسرے کے مفعول میں 2 وجہ جائز. مفعول کو حذف کرنا، ضمیر دینا مختار تاکہ لفظ مراد کے مطابق ہو جائے. جی میں پہلے وہ مثالیں پڑھوں گا کہ مفعول حذف اور متوافقین. ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت زیدین، ضربت اکرمت زیدین. یہ تو بالکل آسان. متخالفین پڑھنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے عمل کس کو دیا ہے، دیکھا کس کو ہے، وہ کیا چاہ رہا تھا، اس کو نہیں بدلنا، پہلے کو بدل دینا. دارا بانی واکرمت زیدن. سمجھ آئیے؟ دارا بنی واکرمت زیدان، دارا بنی واکرمت زیدون. بھائی جان ایک کدی بھی زین ادھر ادھر کھڑیا نیچے پڑھیا جانا. اے پڑھیا جانا تو زیر حاضر رکھ کے پڑھا جائے گا. 6 میں نے پڑھ دی، 6 رہ گئی، وہ پڑھوں گا کہ اینو ضمیر دینی ہے. جی متوافقین. ضربت واکرمتہ زیدن، ضربت واکرمتہما زیدین، ضربت واکرمتہما زیدین. اچھا یہ بھی تھوڑا سا آسان ہے. اب تھوڑا مشکل ہے. متخالف ہیں. عمل کنو دیتا ہے؟ ویکھیا کنو ہے؟ انہوں نیچے بدلنا، ضمیر دے کے پڑھنا ہے. دارا بانی واکرمتہ زیدن. وہ لگ رہی ہے دارا بنی واکرمتہما زیدان، دارا بنی واکرمتہما زیدون. زیدون میرے منہ سے نکل گیا غلط ہے، اور غلط نکلا لگا ہی. وہ دارا بنی دا فائل پائی جان یہ بھی تانوں پڑھا لیا. جی شاہ جی ترجمہ کرے. اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دونوں افعال قلوب میں سے نہ ہو تو دوسرے یہ مطلب ہے اس مفعول میں. جی کیا اس مفعول میں، مفعول کیا لیا دوسرا فعل کر لو. دوسرے فعل میں، دوسرے فعل میں 2 وجہ جائز ہے. ایک وجہ ہے مفعول کو حذف کرنا اور دوسری ہے ضمیر دینا اور دوسری مختار ہے تاکہ لفظ مراد کے مطابق ہو جائے. رہا حذف کرنا ہے جیسے تو متوافقین میں کہے. میں ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت زیدین و ضربت اکرمت زیدین. اور تو کہے متخالفن میں ضربنی واکرمت زیدن، ضربنی واکرمت زیدان و ضربنی واکرمت زیدون. اور راہ ضمیر دینا جیسا کہ تو کہ متوافقین میں ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت زیدین، ضربت اکرمت زیدین. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ابھی کیا مثالیں پڑھی آپ نے؟ کیا پڑھا ہے؟ ضربت اکرمت زیدن. اچھا یہ متوافقین ہے. جی ٹھیک ہے متوافق ہے. چلے چلے چلے. وضربت اکرمتہم الزیدین وضربت اکرمتہم الزیدین. اے متوافقین ہے. ٹھیک ہے متخالف ہیں. اور تو متخالفین میں کہے ضربنی واکرمتہ زیدن وضربنی واکرمتہم الزیدان ہم نہیں ہے ہما ہے شاہ جی. وضربنی واکرمتہم الزیدون. جی آگے پڑھیں. وما اذا كان الفعلان من افعال القلوب. جی ختم ہونے لگا سبق. شاہ ساری بار پڑھ دو ساری. كما تقول حسبني وحسبتما منطلقين الزيدان منطلقا وذلك لأن حسبني وحسبتما تنازعا من في منطلقا وعملت الأول وهو حسبني وحذفت المفعول في الثاني فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار على هذه المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز وإن أضمرت فلا يخلو من أن تضمر مفردا وتقول حسبني وحسبتما إياه الزيدان منطلقا وحينئذ لا يكون المفعول مطابقا للمفعول الأول وهو حسبتهما ولا يجوز ذلك او ان تضمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما اياهم الزيدان منطلقا وحينئذ يلزم عود ضمير المثنى الى لفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه تنازع وهذا ايضا لا يجوز واذا لم يجوز الحذف والاضمار كما عرفت وجب الاظهار. جی سنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھی کچھ میرا ٹائم تھوڑا جی ٹائم. جی آپ پڑھنے لگے ہیں عمل دیا ہے کوفیوں نے پہلے کو, دوسرا مفعول کو چار ہے, دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں, یہ ہم پڑھنے لگے. جی توجہ ہے جی, یہ ہے جی حسیبانی, آپ نے بولنا نہیں ذرا, وحسبتہما, سمجھ آ گئی جی, ادھر دیکھیں یار, منطلقین, یار سمجھ آئیے,
الزیدان منطلقاً. جی سمجھ آ گئی ہے جی؟ توجہ جی توجہ. اس میں ہوا ہے جھگڑا. یار آپ سن رہے ہیں؟ ابھی ختم ہو جائے گا بس 5 منٹ بھی شاید میری تقریر کے نہ لگے. 5 منٹ بھی نہیں لگے گے. زیادہ بھی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں جی میں نہیں لگاؤں گا. یہ کیا ہے جی؟ اس میں کیا ہوا ہے جی؟ اس کا اور اس کا جھگڑا ہوا. اب کوفی کس کو عمل دیتے ہیں جی؟ جی ہو گیا جی. جھگڑا میں نے بتا دیا ان 2 کا تھا. کوفیوں نے عمل کس کو دیا؟ اب دوسرے کو دیکھنا ہے جی. اب ذرا حسیبتو کو دیکھو سارے. حسیبتو فائل چاہتا ہے مفعول؟ فائل تو اندر ہے ساتھ. جی ہو گیا جی ہو گیا جی ہو گیا جی. فائل ہو گیا مفعول چاہتا ہے جی. اب اس کا ایک مفعول تو یہ ہے, دوسرا ہے یہ. اگر آپ اس کو کریں حذف تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ افعال قلوب کے 2 مفعول میں سے ایک حذف ہے. جی پتہ چلا یہ حذف جائز نہیں. اچھا جی حذف کر کے ضمیر دیں تو 2 حال سے خالی ہے. یا آپ ضمیر دیں گے مفرد کی یا دیں گے تثنیہ کی. اچھا اگلی بات سننے سے پہلے یہ سن لیں, افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں بھی مطابقت ہوتی ہے اور ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت ہوتی ہے. دونوں ضروری ہیں جی. دونوں مفعولوں میں بھی مطابقت اور ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت. یہ نہ یاد ہو گیا ہے. اب یہاں حذف کرنا جائز نہیں تھا. حذف کر کے ضمیر 2 حال سے یا دو گے مفرد کی یا دو گے تثنیہ. اگر مفرد کی دو گے ایک مطابقت رہے گی, ایک نہیں رہے گی. دونوں مطابقتیں چاہیے, 2 مفعولوں میں بھی ضمیر اور مرجع میں بھی. کہ جے دو گے مفرد کی ضمیر تو ضمیر اور مرجع میں تو ہو جائے, 2 مفعولوں میں نہیں رہے گی. اگر 2 تثنیہ کی 2 مفعولوں میں ہو جائے گی, رجع اور مرجع میں نہیں ہوگی. یار سمجھ آئی ہے؟ تو جب مطابقت رہتی نہیں, ایک آندی ہے ادھر والی آئے تو ادھر والی جاندی, ادھر والی آئے ادھر والی جاندی, تو پتہ چلا پھر ضمیر دینا جائز ہی نہیں. حذف بھی نہیں جائز, ضمیر دینا بھی جائز نہیں. وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ. اور جب حذف کرنا ضمیر دینا جائز نہیں جیسا کہ تو نے پڑھ لیا تو پھر واجب الإظہار, پھر اعتذار کرنا واجب. چلو جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مکمل ہو گیا جی. چلو جی چلو جی شاید ترجمہ کریں. اور جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو تو مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے, جیسا کہ تو کہے حاسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا. اور یہ اس وجہ سے جی وذالکا, اور یہ ظاہر کرنا اس لیے ہے اور یہ ظاہر کا اس وجہ سے کہ حاسبانی اور حاسبتہما دونوں نے جھگڑا کیا منطلقاً میں جی, اور تو نے عمل دیا پہلے کو اور وہ پہلا حاسبانی, اور تو نے مفعول کو ظاہر کیا ثانی میں. اگر تم منطلقین کو حذف کرے اور پڑھے حاسبانی تو لازم آئے گا اختصار 2 مفعولوں میں سے ایک پر افعال قلوب, اور وہ جائز نہیں. اور اگر ضمیر دے تو خالی نہیں اس بات سے کہ تو ضمیر دے گا مفرد کی اور تو کہے گا حاسبانی, اس وقت مفعول ثانی مطابق نہیں ہوگا مفعول اول کے. کیوں؟ راجع مرجع میں تو مطابقت ہو جائے گی, لیکن اے مفعول ثانی ایدے مطابق نہیں. اور مفعول اول کون ہے؟ وہ تیرے قول حسیبتما میں ہما. اور یہ جائز نہیں کہ 2 مفعولوں میں مطابقت نہ ہو. یا ضمیر دے گا تو اور تو کہے گا اس وقت لازم آئے گا تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا لفظ مفرد کی طرف. 2 مفعولوں میں مطابقت ہوگی, راجع مرجع میں نہ رہی. لازم آئے گا تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا لفظ مفرد کون ہے؟ وہ ایسا منطلقاً. جی ایک منٹ, اے جڑا منطلقاً منصوب ہے دے خبر ہوا دی, اب ہوا اس کی خبر ہے تو منصوب کیوں؟ ارابے کائی ہے, ارابے. اگلی گل بھی سن لے, جس لفظ نو تسی دوبارہ چوک کے لیا کے پڑھو ارابے کائی والا, وہ معرفہ ہی ہوئے گا. تو آئیں تک اللہ دی صفت ہے, وہ معرفہ ہوتا ہی کیونکہ معین ہے. او منطلقاً جڑا اتھو ایتھے آیا ہے وہ نہیں ہو لگی یار, تو آئیں تک اللہ دی آیا ہے.
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁਨਤਾਲਿਕਨ ਮੌਸੂਫ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸੂਫ ਨਕਰਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਰਫਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਕਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ लगी जे कि नहीं और वो लफ्ज मुफरद ऐसा मुनतालिकन है जिसमें झगड़ा वाक़या हुआ हाँ और ये भी जायज नहीं यानी राजे मर्जे में मुताबिकत ना हो ये भी जायज नहीं दो मफूलों में ना हो वो भी जायज जब हज़फ करना जायज नहीं ज़मीर देना जैसे तुम्हें तो फिर वाजिब अल इज़हार ज़ाहिर करना वाजिब है तो अल्लाह के फजल करम से तनाज़ो फ़ेलान